علامہ اسد علی زیدی، یہ پورا ایک دفعہ جرنی بتائیں، کہاں سے آغاز ہوا، کیسے آغاز ہوا؟ کتابیں میں پڑھا کرتا تھا، میرا کوئی ارادہ نہیں. میری بنیادی تعلیم بڑی مختلف ہے دنیاوی تعلیم. اے لیولز تھا اور او لیولز تھا. کتابوں کا شوق تھا. اسد بھائی، غضنفر سے تعارف کیسے ہوا؟ وہ ایک کچی عمر ہوتی ہے جس پہ کسی نہ کسی شخصیت کا نقش ذہن پہ ہو جاتا ہے. تو وہ علامہ صاحب کی خطابت کا تھا، جو جوش، جو فصاحت، جس بلاغت سے، جو روانی ان کی ہوتی تھی. اور میں بڑا فیسنیٹ اس بات پہ ہوا، بڑا حیران اس بات پہ ہوا، کیونکہ کم ہوتا ہے ایسا. میں خود بھی خطیب ہوں. کچھ ہستیاں یا کچھ شخصیات یا کچھ مضامین ایسے ہیں جو ہر ایک کے بس کا روگ نہیں. ان کی ذات آپ پر چھا جاتی، یعنی تسلط ہو جاتی تھی. نوکر کے لباس سے پتہ چلتا ہے وہ کس کا نوکر ہے. تو امام حسین کا نوکر. قبلہ کی کتابوں کو لے کر ایک عجیب و غریب نوعیت کی دوستی. 400-500 کتابیں تھیں اس کمرے میں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. والد صاحب کی جو لائبریری تھی اور میرا کلیکشن ایک الگ کمرے میں اندر. مجھ سے کہنے لگے کتابیں کہاں رکھی؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک کمرے میں 400-500 کتابیں اور وہ کہہ رہے ہیں کتابیں کہاں رکھی؟ کہنے لگے دیکھو، کثرت مطالعہ بات کی تحلیل میں کام آتی. ہر طریقے کی کتاب کیا ہوتا ہے کہ ایک ذخیرہ ہے. کتاب میں تمہیں شاید ایک فقرہ، خطابت اس کا نام ہے. جیسے انیس نے کہا کہ ایک پھول کا مضمون ہو 100 رنگ سے باندھوں. تو فقرہ وہی ہوتا ہے جو سب جگہ لکھا ہو. تم اس کی تحلیل کیسے کرتے ہو، اسے کھولتے کیسے ہو، یہ خطابت. کیونکہ میرا اس نتیجے پہ دار و مدار ہے. بالکل. وہ نتیجہ تو پہلے دے رہے ہیں کہ ہمیشہ فرسٹ کلاس علماء کو پڑھا، فرسٹ کلاس بات کرو. میرے لیے تو بڑے اچھمبے کی بات تھی نا یہ کہ پڑھ لی. کہہ رہے بیٹا، مولا نے جو کتاب پڑھنے کا فن مجھے عطا کیا، تم کتاب یوں پڑھتے ہو، میں یوں پڑھتا ہوں. ہم نے پوچھا کہ حافظے کے لیے کچھ بتائیے. کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت میں 35 سے زیادہ اشعار ملتان کی سرزمین کو پڑھ چکا. خاصہ تھا ان کا بالکل بات پڑھنا. ایسا خطبہ پڑھیے جو آپ نے نہ پڑھا ہو. تو کہنے لگے اب جس شخص نے ملتان کی سرزمین پہ اتنے خطبے پڑھے ہوں تو یہ میرے لیے بھی امتحان. کہنے لگے اب یہ اس نے کب کہا ہے؟ گیٹ سے نکل کے مجلس گاہ تک، امام باڑے تک جا رہے. میں نے توسل کیا، میری لاج رکھیے، یہ عزت آپ کی دی. جناب جعفر طیار جب حبشہ گئے تو نجاشی کے دربار میں انہوں نے مختصر سا خطاب کیا. چلے وہ خطبہ میں نے 35 سال پہلے کتاب میں پڑھا. میں نے ممبر چھوڑا، میرے اضطراب کا یہ عالم کہ میں بھاگوں کس، اور میں نے اس سے کہا ڈرائیور سے کہ جتنا تیز چلا سکتے چلاؤ، اور میں سیدھا لائبریری لے گیا. کہنے لگے ایک حرف کی غلطی تھی صرف، وہ بھی جس سے معنی میں تبدیلی واقع نہیں. اور اس میں اگر کوئی شخص اس بات سے انکار کرتا ہے تو میں مولا کے ذاکرین میں سب سے چھوٹا اور سب سے ادنا ذاکر ہوں. قرآن ہاتھ میں لے کے اور مولا عباس کا علم پکڑ کے کہہ سکتا ہوں جھوٹ بول. تو یہ کہتا ہے کہ غضنفر نے ممبر کی روش کو نہیں بتا، جھوٹ بول. غضنفر ایک ایسے دور میں ایک ایسی عجیب جنگ لڑ رہا تھا، ایک ایسی جنگ لڑ رہا تھا، عقیدے کی جنگ لڑ رہا تھا کہ اگر آج غضنفر سے مولا نے کام لینا تھا آج کی ڈیٹ تو وہ دنیا سے واپس نہ بلایا. مگر میں ہی سمجھتا ہوں کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دور بنانے آئے تھے. جی تو وہ عہد ساتھ شخصیت تھی، اس میں کوئی. اچھا، انہوں نے ممبر کی روش کو پورا دھارا ہی بدل دیا. بالکل. السلام علیکم دوستو، تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکیاتیس. دوستو، مقدمہ بہت چھوٹا رکھوں گا. مجھے افراد نے کہا ہے کہ مقدمہ چھوٹا رکھا کریں تاکہ ہم پوڈ کاسٹ پر زیادہ دھیان دے سکیں. لیکن موضوع اس طرح کا ہے کہ مقدمہ باندھے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی. جس سیریز کا میں نے آغاز کیا ہے، غضنفر کون، میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ اس پر 5 پوڈ کاسٹ ہم نے اب تک کیے ہیں. گو کہ یہ پوڈ کاسٹ 15 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، 25 بھی ہو سکتے ہیں. غضنفر کی ذات کو کھولنا اتنا آسان نہیں ہے، غضنفر کی ذات پر بات کرنا آسان نہیں ہے. ان 5 پوڈ کاسٹ میں جو آج کا پوڈ کاسٹ میں آپ حضرات کے سامنے شیئر کر رہا ہوں وہ صرف مقدماتی ہے. ہم نے ان 5 پوڈ کاسٹ میں نہ غضنفر کی ذات کے متعلق کوئی بات کی ہے، نہ ہم نے غضنفر کی پسند ناپسند کے متعلق کوئی بات کی ہے، نہ ہم نے اس میں غضنفر کے ممبر پر پڑھے گئے مواد پر کوئی گفتگو کی ہے. یہ 5 پوڈ کاسٹ صرف اور صرف غضنفر کی علمی قامت کے متعلق ہیں کہ غضنفر دراصل علم کی کس منزل پر فائز تھا. غضنفر دراصل اپنے سینے میں کیا لے گیا جو ہمیں نہیں دے سکا، یا جو نصف صدی کا غضنفر کی تقریر کا ایک سفر ہے، اس نصف صدی میں وہ کتنا کچھ ہمیں دے گیا اور کتنا کچھ ہمارے سے چھپا گیا، کتنا کچھ وہ ہمیں اور دینا چاہتا تھا لیکن ہم بطور عوام کتنا کچھ لینے کے حق میں نہیں تھے، کتنا کچھ اس سے حاصل کرنے کے موڈ میں نہیں تھے. یہی
آج کی گفتگو اور آگے آنے والی 4 پوڈ کاسٹوں کا مقصد ہے اور یہی ان کا موضوع ہے. ہاں، اگر میں آپ حضرات سے یہ کہوں کہ اس پرٹیکولر پوڈ کاسٹ میں ہم نے کن کی چیزوں پر بات کی، تو جیسے میں نے آپ حضرات کو کہا کہ یہ ایک مقدمہ ہے. مقدماتی اعتبار سے جو میرے مہمان ہیں وہ علامہ غضنفر عباس ہاشمی توسیع مرحوم کے شاگرد اور بہت پیاری شخصیت جناب علامہ اسد علی زیدی صاحب ہیں. حال ہی میں خطابت میں آئے ہیں، تقریباً 10 سال ایک دہائی ہوئی ہے ان کو خطابت میں آئے ہوئے، اور علمی اعتبار سے جس سفر پر گامزن ہیں وہ بہت معنی خیز ہے. تو اس پوڈ کاسٹ میں جو ان کے ساتھ گفتگو رہی وہ غضنفر کی کتاب دوستی کے متعلق، غضنفر کی خطابت کے خاص انداز کے متعلق، غضنفر کے خطبات پڑھنے کے کمال کے متعلق، اور غضنفر کی ممبر کی جو زندگی تھی اس پر ایک احاطہ ہم نے کیا ہے سطحی اعتبار سے. جیسے میں نے آپ حضرات سے پھر کہہ رہا ہوں میں، اور میں بار بار یہ کہتا رہوں گا کیونکہ میں مقدمہ شارٹ رکھنا چاہتا ہوں، مقدمہ طویل نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے میں بات بھی تیزی سے کر رہا ہوں. یہ صرف ایک مقدمہ ہے اور آگے آنے والی پوڈ کاسٹ اس سے زیادہ مشکل ہونے والی ہیں. آگے آنے والی پوڈ کاسٹوں کے موضوعات اس سے زیادہ ثقیل ہونے والے ہیں. ہم ایسے ریلمز میں گئے ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری بھی تھا اور بہت مشکل بھی تھا. خیر، میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ 5 پوڈ کاسٹ شاید میری زندگی کا سب سے بڑا کام ہوگا، اور میں اپنی پوری عاجزی کے ساتھ آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ ان پوڈ کاسٹوں میں جتنی محنت میں نے کی ہے شاید اپنی زندگی میں کبھی کسی کام کے لیے نہیں کی. تو آپ پوڈ کاسٹ انجوائے کیجیے. مجھے سب نے پوچھا ہے کہ لکیاتیس کا معنی کیا ہے، اور میں نے آج تک کبھی کسی کو بتایا نہیں ہے، لیکن جس شخص کے ساتھ میں آج بیٹھا ہوں اس کے ساتھ اس بارے میں ڈسکس ضرور کروں گا، اور اور ان کے توسط سے میں دنیا کو بتاؤں گا ضرور، کیونکہ یہ ایک ایسا شخص میرے ساتھ آج تشریف فرما ہے جن کے ساتھ میری بڑی پرانی قربت ہے. میں ہمیشہ، میرا سلسلہ یہ ہے کہ میں جب پوڈ کاسٹ کرتا ہوں تو میں لوگوں کے ساتھ اپنی جو میرے گیسٹ ہیں ان کا میں ہمیشہ اپنے ساتھ ان کا جو ایک سلسلہ ہے، ایک تعلق ہے، وہ ضرور بتاتا ہوں. اسد زیدی صاحب، علامہ اسد زیدی صاحب، میں ان کو تب سے جانتا ہوں جب یہ اسد زیدی صاحب نہیں ہوتے تھے، اسد بھائی ہوتے تھے، اور اب بھی اسد بھائی ہی ہیں ہمارے. کتاب ہم دونوں کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے، ایک ایسی کڑی ہے، ایک ایسا دھاگا ہے جو ہم کو باندھے ہوئے ہے. کتاب ہی ہم کو باندھے ہوئے ہے، اور کبھی اگر وہ دھاگا کٹے گا تو اس کی وجہ بھی کتاب ہی بنے گی. اتنی بات کرنے کے بعد وہ انتظار کر رہے ہیں تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم یا علی مدد. اسد بھائی کیسے حوال ہیں، کیسے مزاج ہے؟ السلام علیکم. کیسے فرقان بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. اسد بھائی، اسد بھائی، میں ہر پوڈ کاسٹ میں یہ کہتا ہوں، اور اب تو میرا دوست میرے ساتھ بیٹھا ہے تو میں تھوڑا سا فرینک بھی ہونا مجھے اچھا لگتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کچھ روایتی سے سوال ہوتے ہیں جو مجھے کرنا بالکل پسند نہیں ہے، اور لیکن یہ پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ ہے. جو روایتی سوال ہیں، جو تعارفی سوال ہیں، وہ مجھے کرنے پڑتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ کو بھی اس کو جواب دینے کا خاص مزہ نہیں آئے گا، لیکن وہ کرنے ضروری ہیں تاکہ عوام کو پتہ چل جائے. علامہ اسد علی زیدی، یہ پورا ایک دفعہ جرنی بتائیں، کہاں سے آغاز ہوا، کیسے آغاز ہوا؟ دیکھیے، یہ تو خیر بالکل ایسے ہی ہے، روایت جانتا ہوں میں ویسے سارا، لیکن آپ تو جانتے ہیں، اور بڑی پرانی رفاقت آپ سے رہی ہے، بلکہ ملاقاتیں بہت کم رہی ہیں، رابطہ بہت زیادہ رہا ہے. ہاں بالکل. یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اور بہت عرصے میں رابطہ رہا مسلسل، کتاب کے حوالے سے بھی اور دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی. ابھی یقیناً فرقان بھی بتا ہی دیں گے آپ کو. لیکن یہ جو جرنی ہے، یہ جو سفر ہے، میں ذاتی طور پہ کتابوں کا ذوق شوق تھا، اور اس میں جس شخصیت کا تعلق ہے وہ ظاہر ہے جن سے مہمیز ہوا کہہ لیجیے شوق. ہمارے والد کے پاس ایک ذخیرہ تھا کتابوں کا. جس طرح آپ یونیورسٹیوں کالجوں میں جاتے ہیں نوجوان، اور بحث ہوتی ہے اور آپ کو مختلف مسالک سے بات کرنی پڑتی ہے. بالکل شیعہ تو ویسے ہی تان تشنے پیر و تبر کی زد میں رہتے ہی ہیں. بالکل. تو ہم بھی ویسے ہی رہے، جیسے نوجوانی میں، انٹر میں، کالج میں سب رہے. تو اہل سنت بھی ساتھ ہوتے تھے، عیسائی بھی ساتھ ہوتے تھے. میں بنیادی طور پہ مشنری اسکول میں بھی پڑھا ہوں، تو ظاہر ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے. تو سوالات ہوتے تھے اور جوابات ہوتے نہیں تھے. بالکل. اور ہوتے تھے وہی ہوتے تھے سطحی، جو مجالس میں ہے تو کوئی حوالے نہیں ہوتے. تو والد صاحب کو بہت شوق تھا کتابیں پڑھنے کا، حالانکہ بنیادی طور پہ وہ پولیس کے شعبے سے تعلق تھا ان کا. تو ظاہر ہے، لیکن وہ کوئی عالم تو نہیں تھے، لیکن کتابیں بہت تھیں. جو بنیادی کتابیں، جو تراجم موجود تھے اس وقت، وہ ساری کتابیں موجود تھیں بڑے بڑے علماء کی، جو اردو میں لکھی گئیں یا جن کے ترجمے تھے. تو رات بھر وہ ایک شوق میں محض ہو گیا. اچھا، عربی فارسی اس وقت بالکل نہیں آتی تھی، تو مصادر پہ نظر نہیں تھی، وہ تراجم پہ تھی، کیونکہ گھر میں اویلیبل وہ تھے. تو ایک لائبریری تھی والد صاحب کی،
اور وہیں سے تعارف ہوا بنیادی طور پہ. لیکن جو بڑی کتابیں جو امہات الکتب جنہیں آپ کہہ لیجیے، تو جو ترجمے کافی کے مثلاً ملاحظ الفقی کا ایک ترجمہ، مانی الاخبار، امالی وغیرہ، یہ سب تھے. لیکن بڑی کتابوں اور عرفانی کتابیں یا تحلیلی کتابوں تک تو بہت چھوٹے والد ہمارے مجلسی آدمی تھے بہت، ضمیر صاحب، حافظ صاحب، تونسی صاحب اور دیگر پرانے علماء کو تو انہوں نے سنا ہوتا ہے، جو نہ آپ نے ہوش میں اور اپنی یادداشت میں نے دیکھا. تو میرا بھی تعارف تونسی صاحب سے ہوا. ایک علی آغا صاحب ہوتے تھے، علی آغا قزلباش، ان کی مجالس کے لیے آتا. تو میں نے جس طرح دیکھا اور ان کی مجالس سنی، اور اس وقت حوالے دیا کرتے تھے قبلہ بہت. تو ضمیر صاحب کے پاس بھی ہماری تو کتابوں تک تو تھا، لیکن جن کتابوں تک اچھے بھلے لوگوں کی رسائی نہیں تھی، ان کے حوالے دینا اور قبلہ اٹھا کے بھی مجالس میں انہوں نے دکھائی ایک وقت تک، آپ جانتے ہیں. تو وہاں سے یہ شوق محمیز ہوا. کتابیں میں پڑھا کرتا تھا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. میری بنیادی تعلیم بڑی مختلف ہے دنیاوی تعلیم، وہ اے لیولز تھا اور او لیولز تھا. تو کتابوں کا شوق تھا مجھے، لیکن کبھی تقریر کا کوئی گمان، کوئی خواہش بھی نہیں گزری. اس میں ایک اور شخصیت کا ہاتھ ہے. یعنی کتابوں کا شوق تو محمیز ہوا، کتابیں میں پڑھتا تھا. یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ دنیاوی ایگزام ہے، اے لیولز کے ایگزام ہوتے تھے اور ہم کافی پڑھ رہے ہوتے تھے اور کتابیں. تو وہ اس طرح ہوا. اس میں کمال حیدر رضوی صاحب، علامہ کمال حیدر رضوی صاحب، انہوں نے مجھے بڑا مجبور بھی کیا اور خطابت کی طرف بھی لائے. اور قبلہ کو تو ہم سنتے ہی تھے. ہاں بالکل. تو مطلب ایسا بھی ہوا ہے کہ جس وقت مجلس سے سنتے تھے وہ، اور بہت یعنی وہ ایک کچی عمر ہوتی ہے جس پہ کسی نہ کسی شخصیت کا نقش ذہن پہ ہو جاتا ہے. تو وہ علامہ صاحب کی خطابت کا تھا، جو جوش، جو فصاحت، جس بلاغت سے اور جو روانی ان کی ہوتی تھی، تو وہ بڑا فیسنیٹنگ ہوتا تھا میرے لیے. جو گرج کہ تھی، گرج، جو دہاڑ چمک تھی. اور داد تو ایسی فیسنیٹ کرتی ہے آپ کو. تو کہ یار یہ شخصیت کیا ہے. وہاں سے پھر مجھے شوق ہوا. میں کتابیں خریدتا تھا، تو والدہ ہماری جو ہے نا وہ بڑا وہ کرتی تھی کہ بھائی کیا فائدہ ہے، یہ کتابیں تم پڑھتے ہو، ٹھیک ہے کتابیں پڑھتے ہو، مگر اس کا مطلب مولا تم سے پوچھیں گے نہیں. اب مجھے جو پیسے ملے میں کتابیں خرید رہا ہوں اب اپنی اس سے استعداد سے. تو 2010 کے بعد انہوں نے مجھے مجبور کرنا شروع کیا. اور بہت سارے لوگ تھے اس میں، تمام بزرگان. علامہ ضمیر اختر صاحب کے پاس ہمارا بڑا جانانا تھا، اور والد ہمارے ان سے بڑے کلوز بھی تھے. تو یہ تمام جو عقیدے کے علماء کہلاتے تھے، جو عزاداری کے حوالے سے، تو انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا. اور دونوں شخصیات نے، کمال صاحب نے بھی اور قبلہ کی انسپریشن تو تھی. تو وہاں سے پھر اچانک ایسے ہی ہوا. اماں والدہ ہماری، انہوں نے میں یہ اب ریکارڈ پہ آ جائے گی بات، میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا بہت، لیکن کامیاب نہیں ہو رہا تھا. اور میرے سارے بہن بھائی ظاہر ہے اپنی اپنی فیلڈ میں بہت اچھے. امام رضا کے روزے وہ کم لوگ جانتے ہیں، بہت جو بالکل قریبی لوگ ہیں، دوست ہیں مجھے. تو انہوں نے یہ دعا کی، اور میں خود پریشان تھا کہ مولا مجھ سے کوئی کام اگر آپ کو لینا ہے، یا یہ شوق ختم کر دیجیے، یا اگر کوئی کام لینا ہے تو وہ مجھے کسی طرح بتا دیجیے. تو انہوں نے میں زیارت پہ گیا ہوا تھا عراق اور ایران دو. اماں نے ہماری امام رضا کے روزے پہ دعا مانگی کہ مولا میرے سارے بچے کسی قابل ہیں، اور یہ پریشان، اور میں جینوئنلی پریشان بھی تھا. تو ایک برائٹ اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ میرا فوکس دوسری طرف تھا. تو بس وہاں سے یہ رمضان کی بات ہے، مولا علی کی شہادت پہ گئے ہوئے تھے، اور 23 محرم کو آنے کے بعد پہلی مجلس میں نے پڑھ دی. اور ہاں بھائی. یہ مجھے یقین بھی نہیں آتا کیسے، مطلب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں پڑھ سکوں گا. جو پوری اپنی لائف ہسٹری اسد بھائی نے بتائی ہے، اگر آپ اس میں موٹی موٹی باتیں لے لیں تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، من ون یہی معاملہ ہے. وہ شوکت بھائی ایک بات ہمیشہ کہا کرتے ہیں، شاید کرتے ابھی بھی کہتے ہوں گے، وہ کہتے تھے کہ سماج میں جس شخص کو سماج نے ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا نا، حسین نے اسے اپنے ہاں نوکری پہ رکھا. ایسے وہ جو شخص سماج کو خود اپنے اندر سما نہیں سکا، یا سماج جسے سمجھ نہیں سکا، اسے حسین نے اپنے ہاں نوکری پہ رکھ لیا. واقعی تو اسد بھائی کا بھی یہی حال معاملہ ہے، اور ہمارا بھی ایک حد تک یہی معاملہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم خطابت تک آ کر جو ہے وہ دوبارہ مڑ گئے اور دنیا داری میں چلے گئے، لیکن وہ سینے کی آگ کبھی ختم نہیں ہوئی. ہم دونوں کا، میرا اور اسد بھائی کا، ایک مشترکہ محبوب ہے، اور آج ہم اس مشترکہ محبوب کے متعلق ہی بات کرنے بیٹھے ہیں، جو کہ ہم سے چھن چکا ہے. اور ہم جب بھی بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو اسی مشترکہ محبوب کے متعلق بات کرتے ہیں، ضرور لازمی ہوتی ہے وہ. اور وہ ہم پر قرض بھی ہے. جی ایسے
قرض بھی ہے اور اگر نہ کریں تو پھر کہاں جائیں یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. تو آج اسی مشترکہ محبوب کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں. اسد بھائی, غضنفر سے تعارف کیسے ہوا؟ جیسے میں نے ابھی ایک جملے میں تو آپ کو بتایا، ہمارے گھر میں تو ظاہر ہے بڑے بھائی والد یہ لوگ تو سنتے ہی تھے. ایک مجلس ہوتی تھی، اس سے پہلے بھی علامہ صاحب پڑھتے تھے یقیناً. رسالت رضوی صاحب بڑی مشہور شخصیت ہیں کراچی کی عزاداری کی، تو بوتراب میں قبلہ نے پڑھا، میں نے تب تک نہیں سنا تھا. یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں پہلے مجھے سن بھی ٹھیک یاد نہیں ہے، مگر مجھے یاد ہے کہ میں اسکول میں تھا، صحیح. پرائمری یا سیکنڈری میں آ چکا تھا. تو عزا خانہ زہرا میں ان کے پہلے سہروزہ مجلس ہوتی تھی، پھر ایک وزیر حسین جعفری صاحب کراچی کے عزاداری کے اور عقیدے کے لوگ، اور بالکل امام بارگاہ شہدائے کربلا کے ساتھ ان کی دکان ہے کتابوں کی، اور زیادہ تر پہلے بہت کم کتابیں ہوتی تھیں، وہیں سے لوگ خریدتے تھے مذہبی کتاب. وہ ہمارے والد کے وہ اچھے دوست تھے. یہ اسی طرح ایک بزم بنی ہوئی تھی لوگوں کی، عزاداروں کی، اس میں کئی لوگ تھے. تو وہ ایک مجلس آغا علی آغا بھائی ہم کہتے تھے ان کو، ان کی مجالس ہوا کرتی تھی. پھر وہ ایک روزہ ہو گئی. وہ کیا مصروفیت تھی مجھے نہیں یاد، میں اس وقت اتنا زیادہ وارد نہیں تھا معاملات میں. تو پہلی بار میں گیا تو میں نے پرسنالٹی دیکھی، ایک آدھ کلپ، شاید کوئی سی ڈی کا دور تھا، وہ یوٹیوب وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا. تو میں نے سنا ہوا تھا، لیکن باقاعدہ میں نے جب میں نے انہیں آتے ہی ہوئی دیکھا تو بڑی، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی روبدار پرسنالٹی تھی، اور وہ ایک ہاتھ پہ ہاتھ مارا کرتے تھے ایسے. کیا بات ہے. تو معین الازا میں بھی وہ آیا کرتے تھے، لیکن میں اس وقت تک وہ شعور نہیں تھا شاید، اور خطبات پڑھا کرتے تھے. اور وہ حادثہ ہوتا تھا سال میں ایک دن آتے تھے اور کوئی نہ کوئی خطبہ پڑھتے تھے، تو وہ بڑا فیسینیٹ ہوتے تھے ہم عبارت سے. خیر ہم گئے وہاں تو میں نے مجلس سنی. اچھا آپ یقین کیجئے کہ آج مجھے وہ مجلس نہیں یاد، مجھے ان کا انداز یاد ہے، مجھے ان کے اشارے بھی یاد ہیں، مجھے ان کا لباس بھی یاد ہے، مجھے وہ ٹوپی بھی یاد ہے کہ کس رنگ کی پہنی ہوئی تھی. وہ جو انہوں نے مجھے دی بعد میں. ہاں مجھے تقریر نہیں یاد ان کی کہ تقریر کیا کی تھی انہوں نے، لیکن پہلا تعارف وہی تھا میرا. پھر ایک گیپ آیا 2-3 سال 4 سال کا شاید، تو وہ کہیں نہ کہیں ذہن میں تھا. وہ ایج ایسی تھی کہ مجالس سنتے تو تھے، کبھی مجلس لگائی کوئی تو سن لی، یا سی ڈی آئی کہیں سے تو بڑی مشکل سے اویلیبل ہوتی تھی، یوٹیوب جیسی اویلیبلٹی تو نہیں تھی. تو ایک دن گھر میں مجلس چل رہی تھی، اور والد صاحب ہمارے دار آدمی تھے، وہ دیکھتے تھے. ہمارے شروع سے یہ رواج تھا کہ شہادت کا دن ہے تو ٹی وی نہیں چلے گا یا میں. تو اب وہ ظاہر ہے کہ مجالس پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی، سارا سال کی مجالس اتنی زیادہ نہیں تھی. تو کسی امام کی شہادت کی مجلس تھی، اس پہ ایک مجلس ٹکلا کی تھی، اور میں بڑا فیسینیٹ اس بات پہ ہوا، بڑا حیران اس بات پہ ہوا، چھمبا ہوا مجھے، کیونکہ کم ہوتا ہے ایسا. خصوصاً میں خود بھی خطیب ہوں اور سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی کتابی، اور آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، کچھ ہستیاں یا کچھ شخصیات یا کچھ مضامین ایسے ہیں جو ہر ایک کے بس کا روگ نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں حیران اس بات پہ ہوا کہ شاید وہ امام تقی جواد علیہ السلام پہ تقریر کر رہا ہے. کیا بات ہے. کیا بات. جو اور اس دور کی بات، اب تو ظاہر کتابیں بڑی ایزیلی اویلیبل ہیں اور چیزیں ہیں، نور سافٹ ویئر ہے، اب جو لوگ جانتے ہیں کتابوں سے وابستہ ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. تو اس زمانے میں تو میں بڑا حیران ہوا کہ تقریبا پوری مجلس از اول تا آخر خطبے سے لے کر مصائب تک، وہاں سے پھر تعارف ہوا. پھر ہم نے بہت سننا شروع کیا. وہ وقت بھی آیا جب میرا اس وقت تک تو خطابت سے دور دور کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، میں تو ایک سامع تھا، عزدار تھا، اور عزدار مجلسی گھر کے بچے تھے ہم. تو اب والد کے ساتھ جا رہے ہیں مجالس میں. پھر جب علامہ صاحب آئے تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ قبلہ کو جا کے سنیں، اور ایسا بھی ٹائم آیا کہ ایک ایک رات میں ایک ایک اشرا بھی سنا. ہائے ہائے ہائے. یہ اب میں اپنی بتاؤں ہاں یہ تو ضرور ضرور. کیونکہ اب دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں تو ذرا نہیں یہ غیر رسمی گفتگو ہے، یہ ہاں. پوڈ کاسٹ نہیں رہی اب. 8 سال کی عمر میں تقریر شروع کی میں نے تقریر کرنا. میرے پہلے تقریر کے استاد جو تھے وہ صادق حسن صاحب تھے. ارے واہ. غضنفر صاحب سے تب تک کوئی میرا تعارف نہیں تھا. 2002 کی بات ہے. سعید زیدی صاحب معروف شخصیت ہیں لاہور کی عزاداری کی، کراچی کی عزاداری کی بھی، لاہور کی عزاداری کی بھی، پوری دنیا کی عزاداری کی. ہم مجالس سنا کرتے تھے، شوکت بھائی کو سنا کرتے تھے. اور یہ جو ہمارے وہاں دبئی میں جو امام بارگاہوں میں جو شخصیت آیا کرتی تھی وہ ایک خاص مکتب فکر کی آیا کرتی تھی، اور ہم کو انہی کا پتہ تھا. تو زیدی صاحب نے مجھے کہا فرقان تم کن کو سن رہے ہو، آؤ تم کو ایک شخص کو سناتا ہوں. اور انہوں نے ایک ویڈیو کیسٹ تھی اس وقت جو وی ایچ ایس آتی تھی، وہ وی ایچ ایس نے وی سی آر میں ڈالی اور پلے کی. وہ تھا منڈی باول کا پہلا عشرہ 2001 کا. اور وہ پہلی مجلس تھی جو
خط ہے خدا کی طرف سے امیر کائنات کو، شب ہجرت والا. اچھا اب ہم بالکل حیران پریشان، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا سن لیا ہم نے. وہ آغاز تھا. اس کے بعد میں نے ان سے کہا مجھے یہ ساری کیسٹیں دو. ان کی مہربانی کہ انہوں نے وہ اس کے آگے پیچھے کی جتنی کیسٹ تھی وہ ساری انہوں نے منگوا کر دی. وہ ساری ہم نے جناب کھول کے پی لی، سب کھول کے پی لی. اور حافظہ اچھا تھا تو وہ ساری یاد ہو گئی. اب وہ یاد ہوئی تو جناب ہم سنانے لگے، انہی کو کاپی کر کے سنانے لگے. 2003 میں مجھے فون آیا، 2003 جون تھا، مجھے فون آیا سعید زیدی صاحب کا، تیار ہو. میں نے کہا کیا ہوا؟ توسیع صاحب آئے ہیں ابو دھابی، ملنے جانا ہے. ٹھیک ہے جناب میں تیار ہوں، چلیں اٹھیں. جناب توسیع صاحب ابو دھابی میں پڑھ رہے تھے اور ہم جناب وہاں پر گئے اور زیدی صاحب نے ان کو کہا کہ یہ جناب آپ کی کاپی کرتا ہے، اس کو سنو ذرا. میں نے ان کا ایک خطبہ جو مولا اکبر والا ان کا جو معروف خطبہ ہے رجز جو ہے وہ میں نے من سنا دیا انہیں. تو قبلہ کے جملے مجھے آج بھی یاد ہیں کہ میں اچھا تم لوگ مجھے فری میں سن رہے ہو. تو وہ وقت تھا کہ میں پھر ہم نے وہ ابو دھابی کی مجلسیں ہیں، پھر ہم نے اپنے گھر میں بھی مجالس کرائی دبئی میں، کیونکہ غضنفر کے ساتھ ایک المیہ یہ بھی ہوا کہ مجالس کروانا مشکل ہوتا تھا بالخصوص ایسے علاقوں میں. تو یہ ہمارا معاملہ ہوا 2005 میں. پھر میں نے ان سے کہا کہ میں باقاعدہ آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے. پھر وہ جو ویڈیو بھی میرے فیس بک پر ڈلی ہوئی ہے جو میں نے ڈالی، یہ میرا معاملہ ہے. اور یہی ایگزیکٹلی سیم، یعنی کہ جو آپ بتا رہے ہیں نا یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جناب نہیں پڑھائی میں اچھا تھا اور ہر وقت میرے ساتھ تو ایک عجیب معاملہ ہوا نا. وہ ایک آدمی او لیولز میں بہت اچھا، ہاں اے لیولز تک آتے آتے مطلب صبح مجھے اچھی طرح یاد ہے فزکس کا پیپر ہے اور میں نے چابی بند کر کے پرانی شیشے کی الماریاں جو ہوتی تھی تو بہن کو دے دی ہے مجھے نہ دینا. کیا اور بات ہے. تب بھی اچھا پھر جب میں نے دیا تو میں کلیئر ہو گیا کیونکہ تب تک پھر یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ میرا ایک بڑی معروف یونیورسٹی یہاں سی پی ایم آئی او بی ایم کہلاتی ہے، میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا. آج بھی وہ ایڈمیشن لیٹر میرے پاس ہے، ایڈمیشن بھی ہو گیا میرا، ایل بھی بڑے فلائنگ کلر سے کلیئر ہو گیا. وہ کچھ سیریز آف ایونٹس ہوتا ہے جو آپ کو کسی مقصد کی طرف لے جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر شاید وہ میرا یعنی میں وہ سال خراب نہ کرتا تو شاید آج میں خطیب نہ ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر میں نے وہ پیسے واپس لیے اور زیارتوں پہ چلا گیا کیا ایڈمیشن بات، فیس، کیا بات. اور وہاں کتابیں خریدیں. ہاں اور اب ظاہر ہے ایک اچھی خطی رقم میرے پاس تھی تو پھر اور بہت کتابیں خریدیں. پھر آ کے میں نے یہ مجالس تو شروع، ایک مجلس شاید پڑھی تھی تب تک. اور اس وقت وہ سارے سامعین جو قبلہ کے سامعین ہوتے جو ضمیر صاحب کو سنتے تھے، جو کمال صاحب کو، ظاہر ہے ہمارے والد کے دوستوں میں تھے. تو شاید میرے لیے یہ پازیٹیو رہا اور بہت اچھا رہا کہ وہ جو جھجک ہوتی ہے شروع میں وہ سارے لوگ سامنے موجود تھے تو وہ بڑی جلدی جھجک میری نکل گئی. اچھا پھر ظاہر ہے جس سے آپ انسپائرڈ ہوتے ہیں اس کی جھلک بھی آپ میں آتی ہے. تو بہت آج جو لوگ سنتے ہیں شاید انہیں نہیں معلوم یہ بات. اب تو وہ ایک باقاعدہ شیروانی کا سلسلہ ہے اور جس طرح ہماری تہذیب ہے بالکل اور کتابت کی، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے وہی انداز ہوتا تھا جو علامہ صاحب کا، اور وہ ایک ہوتا ہے بالکل وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. شاعری میں اگر آپ کسی سے انسپائرڈ ہیں تو آپ ڈکشن آتا ہے، بالکل جیسے جان سے انسپائرڈ تو اس کا ڈکشن آئے گا. آپ اسی طرح علامہ صاحب کا ڈکشن آتا ہے. اور جب چھوٹی عمر میں آپ کسی سے انسپائرڈ ہوتے ہیں پھر ایسا ہوا ہے اس کے بعد شدت جہاں آپ پکڑی نا تو 2013 یا 14 کی بات ہے. والد صاحب کو میرے فالج کا اٹیک ہوا تو ہمارے چچا کے گھر مجلس تھی، اور وہ ایسی مجلس تھی کہ علامہ صاحب سے گزارش کی تھی کہ آف کیمرہ تو وہ چیزیں، وہ احادیث، وہ اسرار بیان کیجیے جو عمومی طور سے نہیں ہوتے. صحیح. تو اب وہ ظاہر ہے گھر میں ایک کیوس، لیکن میرا جنون تھا ویسے اور وہ اس حد تک آ چکا تھا. تو تب جب میں گیا تو انہوں نے مجلس پڑھی اور پہلی بار وہ جو فرسٹ انٹریکشن تھا علامہ صاحب سے بالکل قریبی، ظاہر ہے میرے گھر پڑھ رہے تھے چچا کے گھر، تو اس میں تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا تھا. تو مجلس کے بعد اچھا مجھے نہیں معلوم تھے آداب، تو میں نے ان سے ممبر سے اترے ہی تھے، میرے کچھ سوالات تھے. میں نے کہا قبلہ میں کچھ سوالات. اچھا ظاہر یہ مجھے آج پتہ ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں جواب دے رہے تھے. تو میں خود خطیب ہوں کہ جب 1 گھنٹہ مجلس پڑھ کے آپ اترتے ہیں تو آپ کسی حال میں نہیں ہوتے ذرا، آتا ہے آپ کو ذرا نارمل. ہاں سانس بحال ہونے میں، ذرا سکون میں آنے میں آپ کو کچھ وقت لگتا ہے. تو علامہ صاحب نے مجھے جیسے بچے کو بھگا دیتے ہیں آپ کے بیٹا چلو بعد میں،
بعد میں ایک ہمارے بزرگ ہوتے تھے تو ان سے میں نے کہا کہ میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. تو سوال تو میں نہیں بتاؤں گا اس وقت، لیکن جب میں نے ان سے سوال کیا تو ایک سوال پہ تو انہوں نے بالکل ایسے کھانا نکال رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے چمچہ چھوڑا تو ایک زور سے آواز آئی، بالکل میں سہم گیا. پھر انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا، اور آپ یقین کریں کہ میں کئی لوگوں سے وہی سوال کر چکا تھا. سوال میں بتا دوں گا آپ. میں نے ابھی سوال مکمل کیا تھا اور انہوں نے ایک جملے میں مجھ سے اس سوال پہ ایک سوال کیا. اس سے آگے نہ انہوں نے بتایا نہ میں نے پوچھا. اور وہ جواب جو تھا اسی سوال میں کافی تھا، کا صحیح ہے. کافی تھا وہ جواب. اور مطلب انہوں نے وہ سوال کیا اور میں نے انہیں داد دی کہ قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس اتنی بات تھی. پھر وہ ایک خمسہ پڑھ رہے تھے، اسی کے بعد پھر میں نے ایک سوال کیا. اچھا، اس پہ بھی ڈانٹ ہی پڑی. اور یہ شاید آپ آگے سوال کرتے لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ ایک باقاعدہ ملاقات ہے جس کے بعد یہ پراسم بہت بڑھ گئے علامہ صاحب سے، یا ان کی شفقتیں بہت بڑھ گئیں. ابھی تک میں ایک بطور سامع بطور فین ان سے ملتا تھا، یا وہ میرے والد یا چچا کو جانتے ہیں تو فلاں صاحب کا بھتیجا ہے، فلاں صاحب کا بیٹا ہے. پھر میں اشرا پڑھ رہے تھے، یہاں 2013 کی بات ہے، حدیث کسا پہ انہوں نے کیا امام بارگاہ شہدائے کربلا، تو کتابیں تو پڑھتے تھے تب. بالکل، تو کچھ سوالات تھے، میں کتاب لے کے چلا گیا، ترجمہ تھا. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا اور ایک حوالہ مانگا. تو سوال کا جواب انہوں نے مجھے دے دیا. حوالہ نہیں دیا. حوالے کے بارے میں نے پہلے پوچھا، خاموش رہے. پھر پوچھا تو کہنے لگے میاں بات یہ ہے کہ تم کتابوں کے اردو ترجمے پڑھتے ہو. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ اس کی کنٹینیوٹی اس لیے بتا رہا ہوں آپ. تو اردو کتابیں پڑھتے ہو، وہ جو چیز میں نے پڑھی ہے وہ بڑے بڑے علماء کو نہیں ملی، تم کہاں سے ڈھونڈو گے؟ میں بچہ تو تھا، ظاہر ہے میں بڑا ڈسہارٹ بھی ہوا کہ کیونکہ ان کے بارے میں مشہور بھی ہے نا، ایک لوگوں کا تصور، یہ ایک پرسپیکٹو یہ ہے کہ بڑے مغرور اور بڑے اکڑ مزاج اور بڑے یعنی بد مزاج قسم کے آدمی تھے. تو انہوں نے مجھے ڈانٹ کے کہا. پھر انہوں نے ایک جملہ کہا. جب انہوں نے دیکھا، شاید انہوں نے دیکھا کہ میرا چہرہ اتر گیا، کہنے لگے ابھی تک انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمہیں کہاں ملے گی. انہوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے کہ اگر مولا نے چاہا تو تمہیں مل جائے گا. کیا بات ہے، کیا بات. جو ہادی میرا ہے، وہ اکثر کہتے تھے یہ جملہ کہ جو ہادی میرا ہے وہ تمہارا بھی ہے، کیا بات، کیا تو بات. اگر تم اس کے اہل ہوگے تو تمہیں مل جائے غضنفر کو جب پہلی بار دیکھا کیا محسوس کیا تھا؟ وہ جو ایک گا. وہ دبدبا. فیسنیشن، ہاں، اگر اس سے کوئی بہتر لفظ اردو میں ہوتا تو میں وہ استعمال کرتا. کیا بات ہے. فیسنیشن، نہیں، وہ ان کی ذات آپ پر چھا جاتی، یعنی تسلط ہو جاتی تھی. ایک تو طویل القامت، کھڑی گنی داڑھی، اور پھر جو ان کی آواز کی خرج اور آواز کے اندر جو ریمیج تھی، چلنے کا انداز. اچھا، نفاست. ہاں، یعنی یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب ان سے قربت بڑھی کہ وہ رومال ایک خاص طریقے سے استری ہوتا ہے، بالکل. وہ لباس کی ایک میچنگ ہے. اور ایک جملہ بھی انہوں نے مجھ سے کہا، کسی کو ڈانٹ رہے تھے تو ڈانٹتے ڈانٹتے کہنے لگے لباس کے اوپر. انہیں لباس چاہیے تھے، لباس ختم ہو چکے تھے، کراچی میں لباس سلوانے تھے کمیشن. کہہ لے میاں ایک بات یاد رکھو، نوکر کے لباس سے پتہ چلتا ہے وہ کس کا نوکر ہے. تو امام حسین کا نوکر. کیا بات، کیا بات ہے. بہت بڑی بات اس ہے. میں مہنگا شرط نہیں ہے، کیا بات، نفاست، صفائی اور سلیقہ شرط ہے. کیا بات ہے. بہت اور یہ آپ جو انہیں سنتا ہے یا جو ملا ہے یا جو لوگ قریب رہے ہیں وہ جانتے ہیں ان کے جو ڈریسنگ سینس تھا، جس پر تنقید بھی ہوتی ہے. جی جی، اور ذوق تھا. ہاں، بالکل. مطلب اب وہ ساری چیزیں تو نہیں بیان ہو سکتی ہیں، ہاں، بالکل ایسے. لیکن جو ان کا ذوق تھا چیزوں کے بارے میں، لباس کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، کپڑوں کے بارے میں، وہ عجیب و غریب تھا. مطلب میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ اس حد تک پرٹیکولر اور اس حد تک محتاط اور حساس ان چیزوں کے بارے میں نے دیکھا. تو پہلی بار جب دیکھا وہ لباس، اسی طرح انگوٹھی کا سیٹ کرنا، بالکل. گھڑی اور بات کرنے کا انداز، سنجش الفاظ، یعنی یہ نہیں لگتا تھا خصوصاً کراچی میں جب وہ ذاکرین جو اہل زبان نہیں ہوتے وہ آتے تو کچھ مسائل ہوتے ہیں. لیکن علامہ صاحب کو دیکھ کے سوائے چند لفظوں کے جو کہ ایک زبان کی مجبوری، کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہ اہل زبان نہیں. بالکل. اتنی صاف اردو اور اس قدر چنے ہوئے اور اس قدر سجے ہوئے فقرے ہوتے تھے. یہاں تک کہ الفاظ کے اوزان عام گفتگو میں جی 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 مکمل ہوتے. جی جی جی، مقفع گفتگو کرتے ہاں، تھے، بالکل ایسے ہی. مقفع گفتگو کرتے تھے. کمال. بڑی حیرت انگیز بات تھی. اچھا، مجھے اسد بھائی یہ تو خیر قبلہ کے متعلق اگر ہم اپنے تاثرات بیان کرنے شروع کریں گے تو وہ تو
ایک پوڈ کاسٹ کم ہے اس کے لیے. سب ایک ہمارے سلسلہ ہونا چاہیے. اپنے ہمارے اتنے واقعات ہیں جو ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, پہلے بھی کیے ہیں, اب بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن کتاب کا قبلہ کا خطاب کرنے کا ایک مخصوص انداز تھا, قبلہ کی گرج, قبلہ کا انداز سخن, اور بالخصوص قبلہ کی کتابوں کو لے کر ایک عجیب و غریب نوعیت کی دوستی. ان کی کتاب دوستی ایسی میں نے دیکھی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اس عہد میں آپ کو اس طرح جانتا ہوں, اور میں پچھلے عہد میں نے قبلہ کے علاوہ اس سے بڑا کتاب دوست کوئی نہیں دیکھا. یار آپ کا بھی ان کے ساتھ کافی وقت گزرا ہے, اور آپ کی ان کے ساتھ شغف بھی اس معاملے میں ہوا ہے کہ آپ نے قبلہ کی کتاب دوستی دیکھی ہے, اس کے بارے میں بتائیں. اب میری جو میں نے آپ سے کہا نا پہلے کہ کنٹینیوٹی ہے اس بات, ہاں تو تمہیں وہ کتاب کہاں سے ملے گی, اور اگر مولا نے چاہا ہاں بالکل. تو مل جائے گی. تو 2017 کی بات ہے, انہوں نے میرے پاس, میں سو رہا تھا, عموماً رات کو پڑھنے والے آپ جانتے ہیں سوتے ہیں, تو ایک صاحب تھے جو ہمارے یعنی مشترکہ والد سے بھی چچا سے بھی, صبح صبح فون آیا. ہمارے لیے وہ ایک سٹار, ایک سیلیبریٹی کی معیت رکھتے تھے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ بھائی غضنفر عباس تونسوی ہم مداح تھے ان کے. کسی مداح کو جس کے آپ مداح ہوں, وہ ایک دم وہ آپ سے کہہ دے کہ میں تمہارے گھر آ رہا, کیا بات. حیرت ہوگی آپ کو سن کے یا ہمارے ناظرین کو. آپ کو شاید میں بیان کر چکا ہوں, ریکارڈ پہ آ جائے گی یاد بات. تو باقاعدہ جو قربت جہاں سے ہوئی وہ یہ کہ ان صاحب کا صبح 7-8 فون آئے. میں نیند سے اٹھا, گھر والوں نے جگایا کہ بھائی فون آ رہا ہے. میں نے اٹھایا, کہنے لگے بھائی وہ 13 شعبان کا جشن پڑھتے تھے گلبرگ میں. فون آیا کہ وہ قبلہ آ رہے ہیں. میں نے کہا جی آ رہے ہیں, مجھے معلوم. تو وہ آپ کیا آنا چاہتے؟ میں نے کہا کوئی مذاق کا ٹائم ہے کہ یہ صبح 10 بجے 9-10 بجے فون کر کے آپ مذاق کریں؟ کہہ لیں جی میرے پاس آپ کا نمبر بھی نہیں تھا, میں نے فلاں صاحب سے نمبر لیا آپ کا, انہوں نے مجھے حکم کیا ہے کہ اس کو فون کرو. اب میرے ذہن میں وہ بات کتاب والی, اور میں نے کہا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ ویسے ان کا اپنا گھر ہے, سعادت ہے ہمارے لیے, بس سر و چشم تشریف لائے. کہنے لگے نہیں وہ کتابیں دیکھنا. انہوں نے کہا جی اس کے گھر کتابیں دیکھنی ہے, وسط سے. حیرت ہوئی. میں نے کہا جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو علامہ صاحب کے پاس نہ ہو. میرے ذخیرہ چھوٹا سا ذخیرہ ہے میرا. جب والد صاحب کے پاس کتابیں ہوتی تھیں, میں نے بتایا کہ وہ شروع میں وہیں سے میں نے کتابیں پڑھی, تو وہ اردو کتابیں ہوتی تھی زیادہ تر. میں نے کہا میں جا کے باقاعدہ دعوت دوں گا, بڑے آدمی ہیں علامہ صاحب, اور اچھا نہیں لگتا کہ وہ خود گئے. میں گیا, وہ حکیم سجاد ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ خود گئے. میں نے کہا کھانا جس طرح جو تکلفات. بالکل صحیح. کہہ لیں نہیں کچھ بھی نہیں, بس وہ ملک شیک پیوں گا میں, اور زیادہ سے زیادہ, اور اس کی بھی تکلف کی ضرورت نہیں, میں کتابیں دیکھوں. میں نے کہا آپ اگلے دن آئے, تو اب اس جملے کا لطف آپ لے سکتے ہیں, جو انہیں جانتے ہیں وہ لے سکتے کیا بات. ہیں. بڑا باریک بات ہے. 400-500 کتابیں تھیں اس کمرے میں, ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے, والد صاحب کی جو لائبریری تھی, اور میرا کلیکشن ایک الگ کمرے میں اندر تھا. تو وہ بہت تھوڑا تھا اس کے مقابلے میں. چشمہ منگوایا گاڑی سے, دائیں بائیں سے دیکھا, مجھ سے کہنے لگے کتابیں کہاں رکھی. کیا بات ہے. کیا بات. اب آپ دیکھیے کہ ایک کمرے میں 400-500 کتابیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کتابیں کہاں رکھی. تو وہ ایک کتاب لے کے گئے وہاں سے, اور وہ اب میں شاید کہوں گا تو کوئی یقین بھی نہیں کرے گا. مطالعے اور حافظے کا عالم یہ تھا کہ 13 شعبان اور عشرہ شروع ہونے پہلی ماہ مبارک کو رمضان. اور ایک واقعہ ہے, میں بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے روایت. وہ جو آپ نے کہا نا خطابت کی بات, تو کچھ چیزیں انہی کا خاصہ تھی, بالکل. اور وہی ریڑھ کی ہڈی ہیں, وہی بنیاد ہیں, انہی پہ ان کی خطابت کا دار و مدار تھا. بالکل. واقعہ 4 سطروں کا واقعہ تھا. وہ سلطان روم آیا کربلا, اور جناب حبیب ابن مظاہر کی, آپ نے سنا ہوگا ان سے واقعہ. کیا مہندی کا ظہور ہو گیا. ہاں جی, کیا بات ہے. اچھا میں اپنی استطاعت اور اپنے قد کے مطابق یہ بیان بھی کر چکا تھا کہیں, لیکن شاید 5-7 منٹ میں پورا واقعہ میں نے پڑھ دیا تھا, جو بھی خطابت میں زور تھا میری. علامہ صاحب نے وہ واقعہ میرے ہی سامنے پڑھا, اور مجھے ایسا لگا کہ شاید میں پہلی بار سنا. کیا بات. وہ کتاب بھی میری لائبریری سے گئی تھی. یہ تو خیر چھوٹا منہ بڑی بات ہے علامہ صاحب آگے ہوتے ہوئے, لیکن بہرحال انہوں نے ویسے ہی کتاب اٹھائی, اور وہ میرا تو دل ہی دہل گیا کہ یار یہ کتاب میں نے بڑی مشکل سے کسی خطیب سے فوٹو کاپی کرائی تھی. وہ خیر ان کا حق تھا, وہ انہوں نے میرے سامنے پڑھا. تو یہ پھر میں نے ان کی مجلسوں کو ایک الگ زاویے سے دیکھنا شروع کیا. تو میں ریورس انجینئر کرتا تھا کہ وہ بناتے کیسے تھے تب. تو اور یہ بھی ایک خاصہ ان کا جو پچھلے 10-15 سال میں انہوں نے کیا.
شاید پہلے نہیں کرتے تھے یا کرتے ہوں گے یا میں نے نوٹ نہیں کیا یا میری نگاہ نہیں کی. نتیجہ پہلے باتیں اور کہتے بھی تھے کہ مثال ہے کسی موضوع پہ تقریر کریں نا تو آیت اب میں اگر پڑھوں گا مجھ جیسا آدمی تو وہ کوشش کرے گا کہ نقطہ اور نتیجہ آخر میں آئے بالکل ایسے ہی ہے. تاکہ وہ داد بھی ہو پنچ لائن بھی بن جائے نقطہ بھی بن جائے. علامہ صاحب کا طریقہ تھا آیت پڑھی تفسیر فوراً بیان کر. کیا بات کیا بات. مثال کے طور پہ کہ جو حسنہ لائے گا انہوں نے کہا بھائی یہاں حسنہ سے مراد نتیجہ پہلے لے لو ولایت لیے ہاں اب سن لو دو باتیں. تو بالکل یہ میرے لیے حیرت انگیز ہوتا ہے کہ ہر خطیب نقطہ بچاتا ہے نتیجہ بچاتا ہے. علامہ صاحب نتیجہ پہلے دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. پھر ایک واقعے کی تحلیل ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے میں بیان کرتا ہوں. وہ کسی نے مجھ سے کہا کہ جناب طالب امیر المومنین کے بھائی سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے انہوں نے کہا ان پہ کوئی مجلس نہیں ہوتی. میں اشرا پڑھا کرتے تھے تو دن میں کچھ وقت اچھا وہ پھر جب انہوں نے لائبریری دیکھ لی تو پھر سلسلہ ہی ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اب میں پنجاب سے کیونکہ کتابوں کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تھے یہ آپ جانتے ہیں بالکل ایسے ہی اور جو لوگ انہیں قریب سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ علامہ صاحب کتاب کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہر وقت ان کے سائڈ ٹیبل پر 6 سے 7 کتابیں موجود رہتی تھیں اور سفر گاڑی میں کتاب. بالکل تو انہوں نے مجھے فون آیا ماہ مبارک سے ایک دن پہلے ہم تو ابھی تک اسی ہوا سے باہر نہیں آئے تھے کہ غضنفر عباس تونسوی ہمارے گھر آئے اور کتاب لے کے گئے. وہ جس سے دنیا کتاب جس کی لائبریری دیکھنے کی مشتاق ہے وہ پہری زمین پہ نہیں آ رہے تھے. تو پھر ان کا فون آیا کہ تمہارے پاس موجم ہے. میں نے کہا اللہ کون سا موجم. انہوں نے کہا جی موجم کوئی صاحب کا. نہیں یہ موجم المفارس. اچھا ٹھیک. اچھا یہ بتاؤ امام زمانہ پہ اشرا امام زمان پہ ہوتا تھا. امام زمانہ پہ کون کون سی کتابیں اس وقت تک وہ 27 یا 28 اشرے ملتان میں پڑھ چکے تھے امام. بالکل وہ طریق العرفان والے جو ہے. آج ہی وہ چھاپے بھی آپ لوگوں نے بعد میں بڑا حیران ہوا کہ ان کو کیا ضرورت ہے کتابوں. تو کہنے لگے کون کون سی. میں نے بتایا بھی فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب ساری لے آؤ. اچھا وہ باحکم سرکار ضبط ہم بھی نہیں دیکھ سکتے. میں وہ ساری کتابیں جو میرے پاس تھیں اور جو نہیں لے جا سکا بعد میں انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا بھائی یہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی لا دو. اس میں بڑی بڑی کتابیں جو حضرت پہ تھیں بہار اور دیگر بہت ساری کتابیں 15 یا 20 کتابیں جو امام زمان پہ تھیں وہ انہوں نے اپنے پاس منگا کے رکھی. فون آ کیا. اب وہ انہوں نے 2 یا 3 رمضان کو وہی واقعہ پڑھا. تو میں سعادت تھی جہاں تونسوی صاحب ایک دن کے لیے آیا کرتے تھے بالکل وہاں عشرے کے لیے ہمیں میسر تھے. بالکل میں تو چھوڑتا ہی نہیں تھا کہ قصب فیض کیا جا سکے. بالکل تو دن کو زحمت دیتا تھا کہ میں حاضر ہو سکتا ہوں کچھ دیر کی. تو انہی دنوں دوسرا یا تیسرا عشرہ تھا. تو میں نے ان سے سوال کیا. میں نے قبلہ کبھی جناب طالب پہ مجلس پڑھی ہے آپ نے. تو کہنے لگے نہیں پڑھی. ارے میں نے ان سے کہا کہ جتنے مشکل جتنے نادر ناممکن موضوعات پہ لوگ 10 منٹ نہیں بول سکتے آپ نے عشرے پڑھ رکھے. بالکل تو مجھے یہ یقین تھا کہ شاید یہ پڑھے کیونکہ مجھ سے کسی نے کہا تھا. اس میں آپ سمجھ لیجیے کہ ایک لالچ بھی شامل ہے کہ کچھ بتائیں گے تو مجھے بھی کچھ پتہ چل جائے گا یہاں بھی رستہ سیدھا ہو جائے. راستہ سیدھا ہو جائے گا ہم بھی پڑھ لیں گے کوئی مجلس. کیونکہ نقطہ آفرینی ختم تھی ان کی. ختم تھی. بالکل تو اور تحلیل اب وہ بات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے سارا سلسلہ سنایا آپ کو. کہنے لگے کہ نہیں پڑھی. میں نے قبلہ کچھ ہے کیونکہ بہت کم مواد موجود ہے کتابوں میں سرکار طالب پہ. تو اب وہ نہیں رہے سگریٹ بہت پیتے تھے آپ. بالکل تو انہیں ایسے سگریٹ جلایا. کہنے لگے تم نے وہ فلاں روایت دیکھی ہے فلاں روایت. میں نے جی دیکھی ایک دو روایتوں. پھر تھوڑی دیر تک دیوار کو دیکھتے رہے سوچ رہے تھے. دیکھتے دیکھتے اٹھے اور سگریٹ بجھایا. کہنے لگے اب اگر کوئی کہے گا تو پڑھ دوں گا. کیا بات ہے کیا بات. یہ عجیب بات ہے. اچھا پھر انہوں نے بتایا پھر انہوں نے وہ بیان کے جو جس کے لیے میں نے سنایا. میں نے قبلہ یہ کیسے ابھی تو آپ نے کہہ رہے نہیں پڑھی. کہہ لیں وہ جو میں نے جتنی دیر میں تمہیں بتایا تو رستہ بن گیا کہ یہ پڑھا جا سکتا ہے فلاں آیت. کہنے لگے دیکھو اب وہ اہم بات ہے خطباء کے لیے بھی پڑھنے والوں کے لیے جو لوگ خطابت سے وابستہ نہیں. کہنے لگے دیکھو کثرت مطالعہ بات کی تحلیل میں کام آتی. بالکل ہر طریقے کی کتاب جو دینی روایات فلسفہ یہ جو بھی ہے کیا ہوتا ہے کہ ایک ذخیرہ ہے. بات کتاب میں تمہیں شاید ایک فقرہ ملے. خطابت اس کا نام ہے. جیسے انیس نے کہا کہ ایک پھول کا مضمون ہو 100 رنگ سے باندھوں. بالکل ایسے ہی ہے. تو فقرہ وہی ہوتا ہے جو سب جگہ لکھا ہوتا ہے. تم اس کی تحلیل کیسے کرتے ہو
اس سے کیا کھولتے کیسے ہو، یہ خطابت ہے. کیا بات اور جتنا کثرت مطالعہ تمہارے پاس ہوگی، مثال ایک لفظ آیا، اب تم اس لفظ پہ بات کرو، اس کی تحلیل کرو، اور خود لفظ طالب پہ بات کرو. پھر انہوں نے کئی مثالیں تھی. تو یہ ان کی روش ہوتی تھی. اسی لیے چونکہ اب میں کیوں بچاؤں گا نقطہ، کیونکہ میرا اس نتیجے پہ دار و مدار ہے. بالکل وہ نتیجہ تو پہلے دے رہے ہیں. بالکل اس صحیح. کا مطلب ہے کہ ان کے پیش نظر اتنا مواد، اتنی چیزیں، اتنی روایات، اتنے واقعات، اتنی آیتیں ہیں کہ انہیں اس سے گھبراہٹ نہیں کہ میں نے نتیجہ دے دیا تو اب پڑھوں گا کیا. بالکل. میں آپ کے کہنے پہ مجھے خود ایک واقعہ یاد آیا، مجھے خود انہوں نے سنایا. کہتے ہیں کہ میری خطابت کا کہ آغاز کے ایام تھے، تو جو بڑے قبلہ تھے ان کے والد مرحوم ان کے، انہوں نے کہتے ہیں مجھے کہیں انہوں نے مجلس پڑھنی تھی، تو میرا خطابت کا آغاز تھا، انہوں نے مجھے بھیج دیا، اور مجھے انہوں نے ایک ٹیسٹ کے طور پر انہوں نے مجھے ایک موضوع دیا کہ اس موضوع پر تم نے پڑھنا. اچھا. موضوع تھا حضرت عبد المطلب. اس ارے وقت واہ. کہتے ہیں میرے ابتدائی ایام سے 16-17 سال کی عمر تھی میری. کہتے ہیں جب میں وہاں پر پڑھا اور حضرت عبد المطلب پر ہی میں نے مصائب پڑھے، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک آہو بکا کا ایک عالم تھا، اور والد صاحب کو خبر ملی کہ یار آپ کے بیٹے نے تو وہاں پر کمال کر دیا ہے، حضرت عبد المطلب کے مصائب پڑھ لی ہیں. ارے واہ. تو کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو بڑے قبلہ نے میرے سے پوچھا کہ یار یہ تم نے حضرت عبد المطلب کے مصائب کہاں سے پڑھ لیے؟ تو مسکرا کر میں نے کہا اپنے اپنے ٹریڈ سیکرٹس ہوتے ہیں، میں کیوں بتاؤں. ارے کیا کہنا ہوا. واہ. نہیں، ایسے تو لاتعداد واقعات. اب وہ ایک ایسی واقعہ ہے، اب میں کہتا ہوں کہ آج شاید میں قرآن اٹھا کے کہوں تو کوئی نہیں مانے گا. میں نے انہیں ایک روایت بتائی، میں نے ان سے پتائی کیا پوچھی، بتانے کی تو حیثیت نہیں تھی ہمیں، نہ وہ قد تھا. میں نے قبلہ ایسے ایسے ایک روایت ہے ظافر جن کے حوالے سے کہ ان کی اولاد اور بیٹی اور زوجہ ساتھ، تو اچھا صاف گو تھے. اگر کوئی چیز انہوں نے نہیں دیکھی بالکل تو کبھی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے علم میں کمی آ جائے گی، اور کہتے تھے کہ بھئی جب فرشتوں سے پوچھا گیا کہ نام بتاؤ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سبحانک لا علم لنا، بالکل صحیح. تو ان کے قد میں کوئی کمی نہیں آئی. تو میں تو بشر ہوں اور یہ پہاڑ جتنا وہ اور ہے بڑا ظرف چاہیے، وہاں بہت ضرور چاہیے. بہت ظرف چاہیے. تو کہنے لگے میں نے نہیں دیکھی. تو وہ سالانہ عشرہ چکے پڑھتے تھے، تو ایک وہ کہیں آپ کو معلوم ہے ہم جاتے نہیں تھے، تو کتابوں سے بڑا شغف تھا، اور وہ انہی اس کا سبب بھی وہی تھے جو بالکل تو میرے آتے تھے. اور آپ یقین کریں، جیسے کسی چھوٹے بچے کو بڑے دن سے کسی کھلونے کا انتظار ہوتا ہے نا، اور جس انہماک سے وہ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، نہ مٹی دیکھتا ہے نہ خاک دیکھتا ہے، صاف ستھرا ان کا نفاست تو ان کی آپ مشہور ہے. اور دیکھتے ہیں جنہوں نے مجلس میں خاک میں بیٹھے، وہ شیلفز میں مٹی آئی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں، کتاب مٹی لگ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بیٹا، تو مجھ سے دیکھتے دیکھتے کہنے لگے وہ تم نے وہ روایت سنائی تھی کہاں ہے؟ اچھا اتفاق یہ کہ وہ اردو کتاب نہیں پڑھتے، بالکل تو وہ ایک اردو کے رسالے میں تھی، اس کے اصل مصدر تک وہ پہنچے. انہوں نے کہا یہ یہاں ہے، وہ کتاب بھی میرے پاس تھی. انہوں نے دیکھا، انہوں نے ایک تھوڑے دن بعد کلپ آیا، انہوں نے کہا یہ کتاب میں بیٹا لے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا بلائے آپ کی ہے، لے جائیں. تھوڑے دن بعد انہوں نے وہ پورا منظر پڑھا، اور وہ بھی میرا خیال ہے ایک صفحے کی عبارت تھی. جس طرح انہوں نے پڑھا، لوگ دیواروں سے سر مار رہے تھے، لوگوں کے یعنی بے حال تھے لوگ. اور وہ ظافر جن کے مصائب انہوں نے پڑھے، اور ایسے پڑھے کہ کوئی انتہا نہیں. مجلس بھی جنات پہ پڑھی تھی، کیا بات کیا. چونکہ جنات پہ مجلس پڑھی تھی تو مصائب بھی جن کے ہی پڑھے. میں وہ بتاتا ہوں، یہ وہ آتے تھے سالانہ. اچھا بڑی قیمتی کتاب ہے، نجف میں کتاب تھی ابن شہراشوب کی، پہلی بار چھپی تھی. اس کا بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. میں ایران میں نمائش لگتی ہے تہران، بالکل 10 دن کی لگنے والی ہے ان دنوں. ہاں بالکل. تو آج یہ آف دا ریکارڈ کے میں جا رہا ہاں. ہوں منڈے ٹیوزڈے، دعا کریں وہ رستہ. ہاں میں نمائش سے آیا تھا تو اچھی خاصی کتابیں خرید. لاؤ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا ایمانداری سے چھپاتے نہیں، بتاؤ کیا کیا لائے ہو. تو اچھا انہیں یعنی یہ شوق بھی ہم نے انہیں سے سیکھا تھا کہ کس طرح کی کتاب. ان کے فرزند آئے تھے ایک دفعہ، تو وہ انہوں نے کہا کہ میں کتابیں دیکھنے جا رہا ہوں. میں نے کہا کہ اب وہ خود ستائی میں آ جائے گی بات. تو انہوں نے کہا کہ کس یہاں کون ہے؟ تو
آپ کا ذوق ہے کتابوں کا، آپ کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ. انہوں نے کہا جو کچھ ہے تو جا رہا ہوں. تو میری طرح کیا بات ہے. تو کہنے لگے، بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو کہنے لگے کہ وہ میں نے بتایا فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب. اچھا وہ رہے نہیں مولا ان کے درجات اور بلند فرمائے. واقعی میں نے کچھ کتابیں نہیں پتہ، کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ شاید علامہ صاحب کو یہ بات پتہ تھی. کسی نے کوئی سوال کیا کہ قبلہ وہ ایک دعا آپ کو مجھے دینی تھی، بتانی تھی، پڑھنے. تو اٹھے اور مجھ سے کہنے لگے کیسا ہے وہ؟ میں نے کہا جی کسی نے ٹاک کیا. تو بانی مجلس سے کہنے لگے گاڑی منگاؤ. تو وہ اٹھے تو سب اٹھ گئے، ہم بھی کہہ. میں نے کہا علامہ صاحب کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے تمہارے یہاں جا رہے ہیں، وہ جو کتابیں تم نے نہیں بتائی وہ دیکھنے جا رہے ہیں. تو وہ یہی عالم تھا، یعنی بالکل بچپنا. آ گئے، کچھ کتابیں لے بھی لی انہوں نے، کچھ کتابیں اٹھا کے بھی آئے. تو میں نے ان سے کہا اب وہ سنیے کہ کیوں. حالانکہ ضرورت نہیں ہے نئی کتاب پڑھنے کی، اتنا خطرناک مطالعہ تھا اور حافظہ بھی اللہ کا تھا، یعنی 40 سال پہلے کوئی چیز پڑھی یاد ہے، ایسے یاد ہے جیسے کل پڑھی. کہنے لگے متاخرین کی کتابیں میں پڑھتا نہیں، اور میں تم لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو لوگ کتاب پڑھنے والے ہیں یا جو میرے حلقہ احباب میں، کہ ہمیشہ فرسٹ کلاس علماء کو پڑھا کرو. کیا بات ہے. تو فرسٹ کلاس بات کرو، یعنی باذوق علماء کو، پڑھے لکھے لوگوں کو. یعنی لکھ تو بہت لوگ رہے ہیں، لیکن جن کا ایک نام ہے، جن کی ایک کلاس ہے، جن کا ایک مرتبہ ہے. کہنے لگے اب تم کہو گے کہ میں متاخرین کی کتاب کیوں لے جا رہا ہوں. کہنے لگے وہ کوئی اور جملہ لکھتا ہے مگر اس کی کسی بات سے میرے ذہن میں کوئی اور گوشہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، کیا بات ہے. اس لیے پڑھتا ہوں. کیا بات. تو نقن صاحب کی کتاب تھی عربی میں، وہ کازمین میں پڑھے تھے، تو انہوں نے اپنے مشاہدات میں جو معجزات خود دیکھے وہ نقل کیے تھے اس کتاب میں. بڑی تلاش کر کے مجھے، اب انہوں نے جو اٹھائی تو میں پریشان تھا کہ لو بھائی. یہ بھی گئی. میں دن کو گیا تو ایسے انہوں نے آگے بڑھائی کتاب کے یہ لے جاؤ، اور وہ 200-250 صفحے کی کتاب تھی. میں نے قبلہ لطف نہیں آیا، کہنے نہیں پڑھ لی. میرے لیے تو بڑے اچھمبے کی بات تھی نا یہ کہ 250 صفحے کی کتاب اگر پڑھ لی. میں نے وہ ان کی محبت شفقت تھی کہ ہماری سوء ادب کو بھی وہ برداشت کر جاتے. اور مسئلہ یہ یہاں پر یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم مؤدبانہ ان کے سامنے ہو نہیں سکتے کیونکہ حواس باختہ ہوا کرتے تھے، سمجھ نہیں آتا. میں نے حیرت میں کہا، یہ میں نے بدتمیزی میں نہیں کہا، میں نے حیرت میں نے قبلہ آپ کیا ہیں؟ تو مسکرائے، ہنسے. کہہ رہے بیٹا مولا نے جو کتاب پڑھنے کا فن مجھے عطا کیا ہے وہ شاید بہت کم لوگوں کو عطا. میں نے یہاں کچھ وضاحت فرمائی نا اس کی. اب وہ کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو سطر بسطر پڑھتے ہیں. بالکل. کہنے لگے تم کتاب یوں پڑھتے ہو، میں یوں پڑھتا ہوں. کیا بات ہے. کیونکہ اس میں میرے لیے مطالعہ اتنا تھا کہ آدھی چیزیں تو مقررات ہوتی ہیں بالکل. کہ وہ آدھی کہیں پڑھی ہوئی ہے، تو میں نے پہلی ہی بات دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ اچھا اس نے آگے یہ بات کی. ہاں بالکل صحیح. تو وہ اس طرح، اور آپ یقین کیجئے کہ ایسی جگہوں سے، اور عالم یہ ہوتا تھا کہ کبھی اگر کہا ہے نا کسی کتاب کے کہ فلاں کتاب تلاش کر کے لا دو، یا میرے پاس جو ایڈیشن ہے وہ خراب ہو گیا، فوٹو کاپی کرا. تو انہیں بھی پتہ ہے کہ ایک کتاب فوٹو کاپی ہوتی ہے 1000 صفحے کی ہے مثلا، وہ کھلے گی جلد، کاپی بنے گی. اگر 3 گھنٹے لگنے ہیں تو ان 3 گھنٹوں میں 30 فون آتے تھے. اضطراب کا یہ عالم ہوتا تھا کتاب کے معاملے میں. بالکل ہو گئی مزاج ہوتا. ہو گئی ہر 10-15 منٹ سے ہو گئی یہ عالم ہوتا تھا. ایک دفعہ مجھے ان کی کوئی کتابیں آئی تھی ایران سے، میں لے کے آیا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا جشن پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ میں جشن میں ہی پہنچ پاؤں گا. کتابوں کا شاپر میرے ہاتھ میں تھا، میں جشن میں بیٹھا تھا، اور انہیں پڑھتے ہی فوراً کہیں اندرون سندھ جانا تھا. وہ گاڑی کا دروازہ پکڑ کے کھڑے رہے جب تک میں نہیں آیا، گاڑی میں نہیں بیٹھے. کیا بات ہے. کہ وہ اور باواز بلند وہ چیخ رہے ہیں کہ وہ اس کو بلا کے لاؤ اسد کو، اس کے پاس کتابیں دے گا تو جاؤں گا. گھر میں نہیں بیٹھے. تو کیا بات ہے. کیا یہ ایسے واقعات ہیں. وہ کل کے کہا کرتے تھے کہ میں نے کتاب کہاں کہاں تلاش کی، اس پہ بھی ایک کتاب بن سکتی. کیا بات ہے. کیا بات ہے. میں ان سے ہمیشہ نے یہ پوچھتا تھا، کیونکہ مجھے نا اس بات میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے. میرا مطمع نظر یہ ہوتا تھا کہ اگر مجھے یہ پتہ چل گیا، یعنی مچھلی نہیں چاہیے، مچھلی پکڑنا سکھائیں. بالکل. کون سے کہہ رہا تھا قبلہ کہ کوئی بھی فن ہے، کوئی بھی علم ہے،
تفسیر ہے، تو اس میں آپ کے پسندیدہ لوگ کون سے؟ کیا بات ہے. اس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ کس روش کو علامہ صاحب پسند کرتے ہیں، اور ظاہر ہے پسند کرتے ہوں گے تو وہ قیمتی لوگ ہوتے ہوں گے، قابل لوگ ہوتے ہوں گے. تو ہر علم میں، اور یہ بات وہ جج کر گئے تھے تو مجھے فوراً بتا دیتے تھے کہ کیونکہ اور بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ایسی زبان میں بتاتے تھے، یعنی کبھی کبھی فارسی میں کہتی ہے، یا کبھی انہوں نے خالی مؤلف کا نام لے دیا، لکھنے والے کا نام لے دیا کہ اس کی فلاں کتاب، کہ اور کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے کہ کیا. تو میں ان سے پوچھتا تھا مثال ہے کہ تفسیر میں آپ کو کون پسند ہے، تو انہوں نے کہا جی اچھا جواب بھی عجیب ہوتا تھا، متقدمین میں وہ اور متاخرین میں یہ. کیا بات ہے. کہ میں نام آپ کو حذف کر کے بتاؤں. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا مثال کے طور پہ جی فضائل میں، تحلیلی کتابوں میں، یا شخصیات پہ، یعنی مولا عباس پہ کون سی کتاب آپ کو پسند ہے؟ تو ایک کتاب بڑی مشہور، اس کا حوالہ دیتے تھے اسرار العباسیہ. میں نے کہا اس کے علاوہ، کیونکہ وہ نادر کتاب تھی، میں نے کہا جو عام کتابیں ہیں ان میں بتائیے آپ کو کون سی جو ہم کو آسانی سے مل جو جائے. ہمیں مل جائے. تو انہوں نے ایک ایسی کتاب کا نام لیا جس پہ شاید آپ کو حیرت ہو. کہنے لگے اگر تم بات کرو گے اس کی زبان کی اور اس کی تحلیل کی تو بطل القمی سچی کوئی کتاب نہیں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اب یہ باتیں اہم ہیں، مطلب میں سمجھتا ہوں جو مجلس میں بیان ہو رہا ہے وہ تو بہت اہم ہے، لیکن مجلس میں جو بیان ہو گیا بس وہی ہے. بالکل. لیکن یہ جو باتیں، ان سے انسان کی فکر کی بالیدگی کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں کہ سوچنے کا طریقہ اور کہاں کام کرنا ہے اور کس ڈائریکشن میں دیکھنا ہے، یہ بہت ہے. راستہ بڑے کمال طریقے سے تو بتا. وہ جو رستہ بنا کے دیتے تھے نا، وہ کبھی ایسا نہیں ہو فرقان بھائی، ہمارے لیے تو وہ ہیلپ لائن تھے. بالکل. یعنی کہیں میں کسی لفظ میں پھنس گیا، مجھے نہیں یاد کہ 3 یا 4 منٹ سے زیادہ فون پہ بات ہوئی، ایسے ہی ہے. یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، اچھا بتا. بالکل اسی طرح ہے. میرے پاس وہ ریکارڈنگز پڑی ہیں، وہ ہاں، یہ کہتے ہیں وائس 4 نوٹ، منٹ 4 منٹ کی وائس نوٹ ریکارڈنگ. بھی ایسا ہوتا تھا کہ قبلہ یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. وہ ایک شعر تھا محمد حسین اصفہانی کا، جو ان کے وہ انوار القدسیہ، تو وہ ایک لفظ میں مجھے اشتباہ تھا کہ یہ لفظ ہے کیا. لغت پہ جو ان کی نظر تھی اور عربی لغت، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ، اور وہ سارا شعر اسی کی وجہ سے رکا ہوا تھا. کیا بات. وہ شعر انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ اس مصدر سے نہیں، اس مصدر سے ہے. کیا بات. وہ 1 منٹ میں حل ہو اور اگر آپ نے وہ ٹیکسٹ میسج بھیجا ہے تو جواب ایک لفظ کا ہے. گیا. جی ایک لفظ. ایک لفظ کا جواب آتا ہے. کیا وہ بات ہے. کیا بات ہے. اتنی یادگاریں کتابوں کے حوالے سے تو میں کہتا ہوں کہ یعنی حافظہ میری جو لاسٹ، ان سے کر لوں ابھی لاسٹ یا اینڈ میں کریں گے؟ نہیں کر لیں یار. ان کی جو میری یعنی آخری جو میری ملاقات ہوئی، کراچی آئے تھے مگر میری ملاقات نہیں ہو سکی. میں اشرا پڑھ رہا تھا حویلی مرید شاہ ملتان، بیمار تھے بہت، تو میں نے گزارش کی ان سے کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، میں مزاج پرستی. تو کچھ باتیں اس وقت میرے ساتھ ایک ہمارے بڑے عالم دین بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، دوست بھی ہیں ہمارے، علامہ باقر علی نقوی صاحب، بالکل. وہ ساتھ تھے. تو ہم دونوں اکٹھے چلے گئے. وہ بھی ملتان پڑھ رہے تھے، ہم بھی پڑھ رہے تھے. بالکل. علامہ صاحب کے پاس بیٹھے تو اور پتہ چل رہا تھا کہ بیمار ہے. دعا تو ہماری یہی تھی کہ روبہ صحت ہوں، لیکن حالت جو ہے وہ بہت، یعنی اندر سے ہو کے آئے. کھانا کھا کے، ہم کھانا کھا رہے تھے، پرہیزی کھانا، اتنا سانس پھول رہا تھا جیسے 1 میل دوڑ کے آئے. تو ہم ڈرے ہوئے بھی تھے کہ، تو ہم نے کہا کہ قبلہ کوئی نصیحتیں فرمائیں، کچھ چیزیں بتائیں، کچھ زندگی کے رموز بتائیں، تجربات بتائیں. تو یہ سب بات کر تو پھر میری طرف پلٹے اور کہنے لگے کہ حافظے کا عالم سن. کہنے لگے یہ جو تم اشرا پڑھ کے آ رہے ہو نا، یہ میں نے 14 سال پڑھا ہے اشرا اربعی، اور اشرا اولا 20-22 برس پڑھا ہے. تو ہم نے پوچھا کہ حافظے کے لیے کچھ بتائیے، کہ یعنی کوئی ورد، کوئی نسخہ بتائیے، کوئی حکمت کا نسخہ بتائیے، کوئی ورد بتائیے، کوئی تسبیح، کوئی دعا معصومین کی، کیونکہ آثار معصومین پہ تو نگاہ ان کی ایسے. تو انہوں نے وہ چیزیں بتائیں، تو یعنی میں اس میں بیان نہیں کر سکتا. تو وہ بھی بتایا، اسماء حسنہ کا ورد بتایا، دعائیں بتائیں. پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا، باقر نقوی صاحب نے پوچھا، کہنے لگے کہ آپ نے یہ سب استعمال کیا تو دواؤں کی حد تک، یا وہ جو چیزیں تھیں؟ کہنے لگے کبھی نہیں. کیا بات ہے. میں نے کہا کہ یہ تو اس بلا کا حافظہ آپ کا. کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. بڑے دھیمے دھیمے لہجے میں بول رہے تھے، اور ہم بڑا قریب ہو کے
بولا بھی نہیں، بات بھی نہیں کی جا رہی تھی، سانس بہت پھولتی تھی. کہنے لگے کہ میں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت میں 35 سے زیادہ عشرے ملتان کی سرزمین پہ پڑ چکا تھا، یعنی 350 مجالس، جی اور کچھ 40 سے خمسے پڑ چکا تھا، اور لاتعداد مجالس پڑ چکا تھا. تو ایک اشرا ہو رہا تھا، اور کسی نے مجھ سے کہا کہ کوئی ایسا خطبہ پڑھیے. خاصہ تھا ان کا بالکل خطبات بات سے پڑھنا، ایسا خطبہ پڑھیے جو آپ نے نہ پڑھا ہو ممبر سے. تو کہنے لگے اب جس شخص نے ملتان کی سرزمین پہ اتنے خطبے پڑھے ہوں، تو یہ میرے لیے بھی امتحان تھا. اور اس نے ایک یعنی تحفے کا بھی اعلان کیا کہ میں آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ پہلے مجھے میری فرمائش پوری کرے. تو علامہ صاحب نے کہا اچھا میں پڑھوں. کہنے لگے اب یہ اس نے کب کہا ہے؟ گیٹ سے نکل کے مجلس گاہ تک، امام باڑے تک جا رہے. میں نے توسل کیا معذورین سے کہ مولا میری لاج رکھیے کہ یہ عزت آپ کی دی ہوئی ہے. کہنے میں ممبر پہ گیا اور آنکھیں بند کر کے خطبے سے پہلے جناب جعفر طیار جب حبشہ گئے تو نجاشی کے دربار میں انہوں نے ایک مختصر سا خطاب کیا. کہنے وہ خطبہ میں نے 35 سال پہلے کتاب میں پڑھا. کیا بات، کتنے برس؟ 35 سال. کہنے لگے وہ جو تحفہ وفہ وہ لایا تھا، میں نے ممبر چھوڑا، ملتان پڑھ رہے تھے، باولپور نزدیک ہے جو ان کا گھر تھا. کہنے بس میرے اضطراب کا یہ عالم کہ میں بھاگوں کسی طرح. میں اترا ممبر سے، وہ بانی تحفہ لے کے آیا کہ قبلہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اچھا نظر تو کر لیں، خمسہ چل رہا تھا شاید. کہہ لیں نہیں میں کل آؤں گا نا، کل سب باتیں کل. اور میں سیدھا گاڑی میں بیٹھا، اور میں نے اس سے کہا ڈرائیور سے کہ جتنا تیز چلا سکتے ہو چلاؤ. گاڑی رکی، کہنے کا 11-12 بجے کا وقت ہوگا. پہنچتے پہنچتے میں دوڑا گاڑی سے اتر کے، میں نے انتظار نہیں کیا کہ گاڑی لگے پارک ہو، اور میں سیدھا لائبریری میں گیا اور کتاب کھولی. کہنے لگے ایک حرف کی غلطی تھی صرف، وہ بھی جس سے معنی میں تبدیلی واقع نہیں ہو رہی تھی. کیا وہ حرف میں آخر کا بھول گیا تھا، یہاں ختم ہوتا تھا 35 سال پہلے. کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات. مجھے کہتے تھے کہ جب میں عبارت پڑھتا ہوں تو میرے سامنے اپنی لائبریری کی الماری بھی ہوتی ہے، اور جس مثال لال پین سے انڈر لائن ہے تو وہ تصویر آ رہی ہوتی ہے، کیا بات، فوٹوگرافک میموری. فوٹوگراف. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قبلہ کے حافظی کا تو عجیب و غریب یعنی اتنے واقعات ہیں کہ ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ ایک ایک کوشے پہ ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. خطابت پر ایک گوشے پہ ہو سکتی ہے، حافظے پر ہو سکتی ہے، اور کتاب دوستی پر تو آپ نے بات کی ہے، لیکن وہ بھی ایک بہت وسیع. بہت وسیع. مطلب وہ جو واقعات مجھے یاد ہیں، اگر صرف وہ واقعات بتانے یہ تو وہ ہے جو میرے ساتھ یعنی جن میں شامل ہوں، بالکل جو انہوں نے مجھے سنائے، جو ان کے ہم عصر یا ان کے قریب کے لوگوں نے. مثال کے طور پہ علی رضا صاحب صاحب ہیں، جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا، انہوں نے کتابیں تلاش کر. ثقلین گھلو صاحب بالکل ذاکر اہل بیت ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں. علی رضا صاحب نے، محسن حیدری صاحب نے ملتان میں، آپ نے بہت سارے واقعات مجھ سے نقل کیے، اور بہت سارے لوگوں نے اتنے. تو وہ اتنے واقعات ہیں، میں نے تو اس وقت وہ بیان کیے جن کا میں شاہد ہوں. بالکل صحیح. وہ جو واقعات ہیں یعنی اگر وہ سب ملا لیے جائیں میرے حافظے میں آپ کے اور ان تمامات کے، تو اس پہ باقاعدہ کتاب لکھی جا سکتی. بالکل بلا شبہ. اور میرے نزدیک تو یہ کام بھی ہونا چاہیے. بس خدا ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم اس طرح یا کوئی کام کر ان سکیں. کا حق ہے یہ، ان کا حق ہے، بالکل اس میں کوئی شک کیونکہ نہیں. کنٹروورسیز نے ان کی علمیت اور ان کی خدمات میں لوگوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے یوں کہا یوں کہا. وہ جو انہوں نے خدمت کی ہے، یعنی اتنے کھل کے اور اس طرح مناقب کی روایات میں تھیں ہی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں اگر کوئی شخص اس بات سے انکار کرتا ہے تو میں مولا کے ذاکرین میں سب سے چھوٹا اور سب سے ادنا ذاکر ہوں، مگر میں یعنی قرآن ہاتھ میں لے کے اور مولا عباس کا علم پکڑ کے کہہ سکتا ہوں جھوٹ بول. بالکل صحیح. جو یہ کہتا ہے کہ غضنفر نے ممبر کی روش کو نہیں بتایا، جھوٹ بول رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا منافقت کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں وہ بھی ان کی مجالس سنتے ہیں، بالکل. اور جو نہیں کرتے وہ ان سے زیادہ سنتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور یہ تو سامنے کی بات ہے. اگر انسان تھوڑا سا اس میں ایک نگاہ دوڑائے اور تھوڑا سا اس کو اینالائز ہی کرے تو غضنفر نے تو میں واقعہ. آپ کو ایک واقعہ ہاں. سنا، معذرت چاہتا نہیں نہیں. ہوں. آپ جانتے ہیں میرا ایک ہی شوق ہے کتابیں. کتابیں. تو میں تلاش کر رہا تھا کتابیں، اور میں نام لے کے بتاتا ہوں اس شخصیت کا، وہ زندہ ہے
اور ایک ایسی متبرک جگہ ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے گواہ لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے آج۔ مہدی طباطبائی سندھی، بالکل مہدی سندھی کے نام سے، ان کی ایک جورت تو وہ خاک شفا والی ہے، کربلا محلہ میں شارع سدرۃ المنتہا جہاں اس کی انتہا ختم ہوتی ہے، وہاں ان کی تبرکات کی۔ یہ بات لوگ کم جانتے ہیں، آپ تو جانتے ہوں گے کہ وہ لکھاری بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اور اردو بھی بول لیتے ہیں، فارسی بھی بول لیتے ہیں، عربی بھی بول لیتے ہیں۔ میں ایک کتاب تلاش کر رہا تھا، تو مجھ سے کسی نے ذکر کیا تھا کہ ان کی بہت اچھی لائبریری ہے، بہت اچھا کتب خانہ ہے، اور وہ تھا بھی ویسے ہی جیسا سنا تھا ویسا پایا بھی۔ وہ مجھے کسی نے بتایا کہ کئی جلدیں، یعنی 10 سے زیادہ جلدیں، اور ایک کال کے مطابق 50 کے قریب ہو چکی ہیں، وہ سید الشہداء پہ اور کربلا کے عنوان سے لکھے۔ میں خیر ڈھونڈتا رہتا، وہاں پہنچ گیا۔ پہلے تو انہوں نے ذرا تحفظات کا مظاہرہ کیا، خیر پھر مل گئی بات بن گئی، میں ملا، جا کے بیٹھا، بہت پرتپاک انداز میں ملے، میں نے تعارف کرایا اپنا، میں طالب علم ہوں، مجلس سے پڑھتا ہوں، لائبریری کا دورہ ہے۔ اب دلچسپ بات سنیے، عرب ہیں، کربلا کے رہائشی ہیں، ان کے دادا وزیر بلدیہ تھے کربلا کے، 80-90 برس پہلے۔ میں نے ان سے ایک حوالہ مانگا کہ یہ مشہور بات ہے راہب کو بیٹے دے، تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں کتاب میں ہے، وہ جو مشہور ہے۔ بالکل اب وہ میں دانستہ حذف کر رہا ہوں کچھ کتابوں کے نام، کچھ شخصیات کے نام، تو انہوں نے کہا فلاں فلاں کتاب۔ میں نے کہا جی آپ کو کیسا پتا یہ بات؟ آپ نے دیکھی؟ ان کے سامنے ایک لیپ ٹاپ، ایک میک بک رکھا ہوا تھا، انہوں نے ایسے میک بک جو مانیٹر تھا وہ میری طرف موڑا اور پلے کا بٹن دبایا۔ اب یقین کریں گے تونسی صاحب کی مجلس چل رہی تھی، کیا بات، حیدرآباد دکن۔ کیا بات، یہ میں حیران رہ گیا۔ اور سنیے، ایران کے بہت سارے خطبہ، چونکہ کسی کا نام نہیں لے رہا تھا، ان کا بھی نام، انہوں نے دیکھ کے ایک خطبہ پڑھ رہے تھے جس کا حوالہ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ میں آن اوتھ کہہ سکتا ہوں، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اس کا حوالہ یعنی 99% لوگوں کے پاس۔ وہ قبلہ پڑھا کرتے تھے، شب عاشور، سرکار ابوالفضل علیہ السلام کا خطبہ، اس خطیب نے آج بھی یوٹیوب پہ موجود، آپ کہیں میں دکھا دوں گا، وہ خطیب پڑھ رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کئی طریقے سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، پھر یہ پتہ چلا کہ انہیں کہیں سے ملا تھا۔ تو ایک عربی چینل پہ قبلہ کے لاہور کی ایک مجلس تھی جس میں صرف عبارت پڑی ہوئی تھی، اور یعنی علامہ صاحب پڑھ رہے ہیں، اس کی ویڈیو آ رہی ہے اور نیچے عبارت لکھی جا رہی ہے، وہ ایک عرب چینل پہ۔ کیا بات، اس کے فارسی ترجمے میں نے ہوتے دیکھے۔ ایک مشہور ترین کتاب ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات کس زاویے پہ، بل ہے ایسا ہی، مولا عباس کے خطبے پہ خطیب کعبہ۔ بالکل ترجمہ بھی ہو گیا اب تو، اچھا یہ میں، ہاں ترجمہ ہاں شاید، ہاں انہوں نے فواد صاحب نے کیا۔ تو جب ان تک پہنچے کہ انہیں کہاں سے ملی، تو انہوں نے پوری داستان بیان کی ہے کہ وہ کتاب کبھی فلاں کتب خانے میں۔ رمز کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی صاحب سے بڑے اعتماد میں یہ فرمایا کہ یہ ہم تک غضنفر عباس تونسوی سے پہنچا۔ کیا بات ہے، کیا بات، ایک اور اس وقت، اب تو انتقال ہو گیا 2 برس پہلے، سید احمد نجفی کربلائی، کیا بات ہے، بڑی، ان کی کتابیں ہاں جو صاحبان ذوق ہے وہ جانتے ہیں۔ انہوں نے فون کیا قبلہ، اور بعد میں کئی لوگوں نے مجھے بتایا وہیں کے جو ان کے قریبی لوگ، اور انہوں نے کہا کہ، اور کچھ یعنی جو یعنی تونسوی شناس ہے یا جو ان کو سنا ہوا ہے، ہاں بالکل وہ ان کا ایک جملے کی بنت سمجھتا ہے۔ بالکل، تو انہوں نے فون کر کے علامہ صاحب سے کہا کہ مجھے بڑا اشتیاق ہے آپ سے ملاقات کا، اور ہمیں آپ کی عطش ہے آپ کے علم کے لیے، کیا، پیاس ہے آپ کے علم۔ کیا بات، تو یہ بات ہے، اور کئی واقعات ہیں علماء کے، شام کے، بالکل، جو آپ سے بھی میں نے سنے، اور بھی لوگ بیان کرتے ہیں، خود علامہ صاحب نے بھی بیان کی۔ تو جس طرح کا مقام ملنا چاہیے تھا، یا جس طرح کی قدر لوگوں کو کرنی چاہیے تھی مولا کی بارگاہ میں، تو یقیناً یہ قدر ہے، لیکن اس طرح لوگ ان کی سروسز اور ان کے جو ذوق اور جو خدمات تھے، وہ انہیں لوگوں نے پہچانا۔ لیکن اسد بھائی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے غضنفر ایک ایسے دور میں ایک ایسی عجیب جنگ لڑ رہا تھا
جو ظاہر تو اپنوں سے تھی، اپنوں سے جنگ لڑ رہا تھا، ایک ایسی جنگ لڑ رہا تھا، عقیدے کی جنگ لڑ رہا تھا بے شک ایسے جو اولی نور اللہ پڑھنے والوں کے ساتھ تھی. تو غضنفر نے دانستہ طور پر ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھی کہ جس میں غضنفر کا اپنا نام شاید ہم کو آگے آنے والے 20-50 سالوں میں نظر نہ آئے، لیکن جو غضنفر کا کام ہے نا وہ ہم کو نظر آتا رہے گا. میں ایک دوست ہیں ہمارے علامہ صاحب کے شاگرد ہیں، غضنفر مشہدی صاحب، بالکل آپ تو جانتے جی. ہیں ملاقات. تو ہم بڑے افسردہ تھے، وہ کراچی آئے ہوئے تھے. ان کا ایک جملہ تھا جو میرے دل کو بڑا لگا، وہ میں سناتا ہوں آپ کو. میں نے ان سے کہا کہ بڑی بے رونقی ہو گئی کہنے لگے ایسا تو ہے. اور وہ بھی بڑا یعنی محبت کرتے ہیں اللہ صاحب سے، اور وہ نام بھی غضنفر کی وجہ سے. بالکل ایسے ہی. ان کے جنہوں نے ان کی پرورش کی ہے ماسٹر صفدر صاحب. بالکل آپ جانتے ہیں کہ قبلہ کی مجالس کا سب سے بڑا ذخیرہ ماسٹر صفدر صاحب کے پاس ہے، اور یہ قبلہ بھی مانتے تھے. نہیں، اب میرے پاس ہے. اب میں اچھا، دعویٰ کرتا ہوں. ہاں یہ آپ ماسٹر صفدر سے لے آئے ہوں گے. نہیں، میں نے ان سے مانگی، انہوں نے کہا میرے پاس پرانی کیسٹس ہیں، لیکن موضوعات میرے مختلف ہیں، ان کے موضوعات مختلف ہیں. جو ان کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے. خیر بہرحال وہ میں ملا ماسٹر صفدر سے، میں غضنفر کی لائبریری دیکھنے ہم میل سے گئے، تو مجھ پہ یہ انکشاف آتا. تو غضنفر صاحب آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہنے لگے شاید جو استاد تیراکی سکھاتا ہے تو وہ کچھ دروس کے بعد یا کچھ مشقوں کے بعد سیکھنے والے کو چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پہ. بالکل ایسے ہی. اگر اس کے حال پہ نہ چھوڑے تو اسے کبھی تیرنا نہ ہے. کیا بات، شاید مولا نے اس لیے ہم سے غضنفر کو لی تھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی. وہ میرے لیے تو بڑی جذباتی اور بڑی دل کے قریب رہی ہے بات. کیا اور میں نے ان سے کہا بھی کہ یار آپ نے بہت خوبصورت بات کی. کیا بات، کیا بات ہے. حالانکہ وہ فاضل آدمی آپ جانتے ہیں، ہاں بالکل. فاضل مشہد بھی ہیں، فاضل فاضل عراق مشرف بھی ہیں، فاضل عراق بھی ہیں، اور اچھے خاصے عربی دان ہیں. جی جی، قاری بڑے کمال قاری بہت زبردست، بہت بہت زیادہ شاندار، بہت شاندار. کمال کے قاری ہیں. اور کتابوں کا ذوق بھی بہت زیادہ، بہت اچھا، بہت زیادہ. بہت اچھے کتاب شناس آدمی ہے، کتاب دوست آدمی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی. اور غضنفر کے ساتھ ان کی محبت بے انتہا، بے بے انتہا، انتہا، بے بے انتہا محبت. وہ یہ والی وہی بات ہے، جب ہم 4-5 حضرات آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو سب محبوب کا تذکرہ تھا. ہاں، محبوب کا طرز. ہماری زندگیوں پہ اور ہمارے یعنی سوچنے کے انداز پہ پڑا قبلہ کا اثر ہے. بالکل. یعنی وہ جو نقطہ آفرینی ہے نا، ارے نقطہ آفرینی کو چھوڑیں آپ، میں تو اس سے چھوٹی بات کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں ہمارے بولنے کے انداز، ہماری طرف صاحب میں، ہماری لغتوں پہ غضنفر کا اثر. جی جی، ہم بالکل تو سب سے پہلے عربی شناس ہوئے ہی غضنفر کی وجہ بالکل سے. ایسا ہی. اچھا نہیں، یہ تصور بھی نہیں تھا بالکل. عبارتیں ممبر سے اس روانی سے پڑھنے کا، اور یعنی وہ فضائل جو شاید کتابوں کے سینوں میں رہ جاتے، بالکل. کیونکہ وہ کام مشکل تھے. جیسے وہ ایک فقرہ کہا کرتے تھے کہ خطبے تلاش کرنا مشکل، مل جائیں تو یاد کرنا مشکل، بالکل. یاد رکھنا اس سے مشکل، اور اس برق رفتاری سے مجلس میں ممبر پہ پڑھنا اس سے زیادہ مشکل. بالکل ایسے ہی. بالکل. تو اچھا، میں نے اس میں نا اسد بھائی، میں نے ایک ایک پورا سلسلہ اینالائز کیا. میں شاید پرسوں بھی ایک شخص سے کہہ رہا تھا، میں نے بڑا اس کو اینالائز کیا. اب دیکھیے خود قدرت کا نظام کتنا کمال ہے. غضنفر کی آمد ہوئی ممبر پر، اور غضنفر نے ایک نئے محاذ کو کھولا جو محاذ پہلے عموماً برِ صغیر کے ممبر پہ نہیں پہنچ. اور اس کے بعد ایک پوری روش چلی جو غضنفر کے محاذ پر، جنہوں نے غضنفر کی آواز پر لبیک کہا اور ساتھ چلے. کچھ منافق نکلے، کچھ ساتھی نکلے. اب یہ ہوا کہ 2010 کی دہائی آئی، اور 2010 کی دہائی میں سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یہ سارا معاملہ ایک اس نے طول پکڑ لیا. ہم پر کتابیں آسان ہو گئی. جی، وہی کتابیں جو پچھلے 30 سال پہلے اگر غضنفر کہیں پڑھتا تھا وہ ارے بوال ہو جاتا بوال ہو تھا، جاتا. ہنگامہ مچ جاتا تھا. اب جناب وہ کتابیں آج کے خطیبوں کے لیے بہت آسانی سے میسر ہو گئی. میرے نزدیک اب غضنفر کا کام مکمل ہو گیا. غضنفر نے جو بنیاد بنائی وہ بنیاد بنا کر چلا گیا. جی ایسے. اب جو بنیاد اس نے بنائی تھی وہ عام انسان کو، عام نئے خطیب کو وہ آسانی سے میسر ہیں. اب وہ کرے اپنا کام. میں ایک بات کرتا ہوں اس میں، یعنی بہت لوگوں سے میں ملا خود. اچھا، ظاہر ذاکری اور پڑھنے اور کتابت کے حوالے سے بھی ملا، تو وہ لوگ آج وہ سارے ہمارے رابطے میں، وہ سب لوگ، یعنی ان میں جو بزرگان تھے، جو ان کے ہم عصر تھے، وہ تو نہیں رہے. جو بھی بزرگ رہ گئے، یعنی للو صاحب تھے یا محسن حیدری صاحب تھے، یعنی جن کو ان کی نیاز مندی حاصل رہی یا ان کا ساتھ حاصل رہا، تو جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے یعنی آج جو کتاب میں نئے ایڈیشن میں پڑھا،
انہوں نے شاید 100 سال پرانی چھپی ہوئی پڑھی اور وہ سب انہوں نے بتایا توالے کا کہ بڑا معروف ہمارے جی سامنے جی توالے چھپی نہیں تھی جب انہوں نے توالے کے جا جانے کا. جا جانا. تو وہ ایسی چیزیں بھی اس میں موجود ہیں کہ جو حیرت انگیز ہیں کہ کہاں کہاں سے وہ کتاب تلاش کرتے تھے. لیکن ایک جو بات آپ نے کہی نا کہ ان کا کام ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل 200 اور یہ تسلی اور دل کو ہمارے دلاسا بالکل کہ اگر آج غضنفر سے مولا نے کام لینا تھا آج کی ڈیٹ بالکل تو وہ دنیا سے واپس نہ بلایا ہوتا. بالکل صحیح. جس دور میں لینا تھا، حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب اپنے دور سے پہلے آ گئے شاید اس لیے پہچانا، مگر میں ہی سمجھتا ہوں کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دور بنانے آئے تھے. جی جی، تو وہ احساس شخصیت تھی، اس میں کوئی. اچھا، انہوں نے ممبر کی روش کو پورا دھارا ہی بدل دیا ممبر. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک بات اور کہ اگر کام لینا تھا ابھی اور تو کائنات کی کوئی طاقت غضنفر کو اٹھا نہیں سکتی. بالکل اس کا مطلب ہے کہ جس دور کے لیے غضنفر بنا تھا اس دور کو اس رستے پہ موڑ دیا. کیا بات کیا بات. اور آج اگر ہمیں ضرورت ہوتی تو وہ ہوتے. وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ اللہ نے کوئی شے ابس نہیں بنائی. کیا بات. تو اگر میرے دور میں میرا ہی جیسا کوئی اور بنایا ہوتا تو ایک سے تو کام ہو رہا تھا. یہ تو خلاف حکمت ہے. بالکل تو وہ ناز کیا کرتے تھے مولا کی عطا پہ. وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یا ان کے والد صاحب نے کہا کہ یا موت دے دیں یا علم دے دیں، تو پھر ہنس کے کہتے تھے کہ مرا تو نہیں نا میں. بالکل. کیا تو بات اس کا مطلب ہے کہ دوسری بات ہوئی. کیا تو بات. پھر وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ اگر میرے دور میں کوئی میرے جیسا آ گیا پھر تو ایک یکساں ہو جائے گا. بالکل کہ ایک جیسا ہو جائے گا تو پھر میری انفرادیت کیا رہی. بالکل صحیح. تو کہتے تھے کاش میرے ساتھ کچھ لوگ اور ہوتے جو میرا ہاتھ بٹاتے. بالکل لیکن یہ جو یعنی لاہور میں کہہ رہے تھے، پھر یہاں بھی کہا انہوں نے کہ یہ جو میرے سننے والے ہیں، مسلسل سننے والے، مجھے ان کو دیکھ کے اطمینان ہوتا ہے کہ جو مولا نے مجھ سے کام لینا تھا وہ لے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری تو نسلیں انہوں نے سنواری ہیں. اگر ہم یہ جو زندہ تھے تو میں اکثر انہیں بھی کہا کرتا تھا اور میں علی اعلان کہا کرتا تھا کہ قدر کرو اس شخص کی، اس نے ہماری نسلیں سنوار دی ہیں. عقیدہ سکھا دیا ہمیں، جینے کا ڈھنگ سکھا دیا ہمیں، علی علی کرنا سکھا دیا ہمیں. اور بہت سے ایسے مسائل ہیں مثلا جو ہم علوم عرفانیہ پر ہم جا نہیں رہے، علوم غریبہ پر ہم جا نہیں رہے. یہ بہت سے ایسے موضوعات ہیں جو ہم پوڈ کاسٹ میں بیان بھی نہیں کر سکتے. ان شخصیات پر بات نہیں کر سکتے، ان کتابوں پر بات نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ایڈ کرنا بہت، بالکل اس کا اضافہ بہت ضروری. کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لکھنے والے ایسے ہیں، کچھ افکار ایسے ہیں خود ودن مکتب تشیع، یعنی جن علماء سے یا جس طرز کے علماء سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اس میں بہت سارے افراد ہیں اور جن سے لوگوں کو اختلاف ہے. اور اختلاف ہوتے ہیں علماء کے درمیان، علمی اختلاف تو ہوتا علمی اختلاف ہوتے ہیں. بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علم کے ستونوں میں اختلاف ہوئے. ہے. بالکل لیکن علامہ جو میں نے دیکھی، یہ میرا مطلب میں نظر ہے کہ کنٹروورشل اگر کسی آدمی نے کوئی بات لکھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ حق و باطل کا پیمانہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ساری خدمات کو زیرو کر دیں. بالکل اگر آپ کے پاس آپ کی بنیادیں مضبوط ہیں تو آپ انتہائی کنٹروورشل جگہ سے انتہائی عقیدے اور مستحکم اور پکی بات نکال کے لا سکتے ہیں. اور یہ وہ کیا کرتے ہیں. بالکل. بلکہ میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ ہم ایران میں بیٹھے تھے 14-15 کا واقعہ ہے. تو ایک شخص ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، وہ ایک معروف شخصیت ہے. اس نے قبلہ سے ایک بڑا سطحی سا سوال کیا اس بارے میں کہ جو اختلافی موضوعات پر مجتہدین نے یا دیگر علماء نے لکھا ہے تو ان کے ساتھ کس طرح کا، ان کے نام کے ساتھ کس طرح کا رویہ برتنا چاہیے. تو انہوں نے ایک بڑی کمال کی مثال دی. انہوں نے کہا شیخ مفید کی ایک مسئلے پر مجھے بہت بڑا اختلاف ہے. میں نے شیخ مفید کی کتاب میں حاشیے میں عربی میں اپنا اختلاف لکھا ہے. میرا اختلاف صرف یہیں تک ہے، اس سے آگے میرا اختلاف ہے ہی نہیں. کتاب کا اختلاف ہے، کتاب تک اختلاف ہے. اور ان کا خاصہ تھا، بالکل اگر عربی کتاب تھی تو اس کا حاشیہ عربی میں ہوتا، بالکل اگر فارسی کتاب تھی تو حاشیہ فارسی میں ہوتا تھا، اور اگر اردو کتاب تھی تو حاشیہ. اور یہ میں نے خود دیکھا کچھ ایسے لوگ جن کے پاس ان کی کتابیں یا جن سے کبھی وہ کتاب لے کے گئے اور پھر انہیں لوٹا دی، کو ایسا کم ہوتا تھا بالکل. لیکن لوٹا دی کتاب. اور یہ تو مشہور بات ہے کہ کتاب جسے مل جائے وہ واپس کرنا کہاں ہو کوئی واپس وہ بڑا مشہور محاورہ ہے نا، کتاب دینے والا دینے والا اور واپس مانگنے والا اس اس سے بڑا. ہاں بالکل. تو میں نے حاشیے دیکھے ان کے تفاسیر پہ، مقاتل کی کتابوں پہ، اور انہوں نے یعنی اگر کوئی روایت ہے یا کسی عالم کا جملہ ہے تو اس سے اختلافی نوٹ لکھتے تھے
بالکل ایسے ہی ہے، کہتے تھے میں اختلاف کر، اور وجہ بھی بیان کرتے تھے کہ یہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک انتہائی علمی روش تھی. بالکل اور وہ یعنی بات کو ایسی جگہ سے، یعنی اگر کسی نے مجھے بیان کیا، ہمارے ایک بزرگ ہیں سندھی میں رسالے نکلتے تھے، اس میں انہیں کہیں سے پتہ چل گیا کہ اس میں ایک مضمون چھپا ہے شہدائے کربلا کے اوپر. انہوں نے اس کے سارے شمارے منگائے کئی سال کے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایک میگزین میں کہ کس شمارے میں چھپا ہے. بالکل وہاں ٹھہرتے تھے 2 4 5 دن، 2 راتیں لگا کے انہوں نے وہ شمارہ تلاش کیا. سندھی، حالانکہ وہ سندھی ان کو نہیں آتی، بیٹھے ان سے ترجمہ کرایا کہ کیا لکھا ہوا ہے کیا بات، اور اسے نوٹ کیا. اب مجھے ان کے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں غالباً، علامہ ناصر سبتان پانجے، لندن میں پڑھا تھا 2017 کی بات. تو مجھے ملے تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا مصروفیت ہے. میں برٹش لائبریری کا ذکر کیا تو وہاں انہوں نے کتاب کا نام لیا کہ وہ کتاب وہاں ہے. میں نے ان سے ذکر کیا کہ وہ چھپ گئی ہے. اچھا، وہ چونکہ حال ہی میں چھپی تھی تو انہیں نہیں معلوم تھا، وہ حالانکہ خود گھوم کے پڑے ہوئے. مگر ایک عرصہ تھا، وہ تازی تازی چھپی. میں نے انہیں بتایا کہ یہ چھپ، تو بڑا خوش بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے. یہ بات ہے 23 محرم، یہ 21 یا ایسے ہی کوئی تاریخ تھی دوسرے اشرے کی. میں کراچی آ گیا، علامہ صاحب تشریف لائے 25 محرم کو کراچی. اب تازہ تازہ ہو، مجھے پہچانے تھے باقاعدہ، اور انہوں نے مجھے نام لے کے فون کیا. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یعنی اسد سے کہو کہ مجھ سے آگے ہو. ڈائریکٹ انہوں نے مجھے فون کیا، اور فون کر کے کہنے لگے فلاں کتاب تمہارے پاس ہے نا، وہ لے کے جہاں میں ٹھہرا ہوں وہاں آ جاؤ. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، کیا بات، وہ ایسا، یعنی اگر انہیں پتہ چل جائے نا وہ. اتنی باریک بینی پھر میں نے ان سے سے پوچھا، میں نے کہا وہ تو ناصر صاحب نے، کہنے انہوں نے تمہارا نام لے کے کہا تھا کہ اس نے مجھ سے ذکر کیا. تو وہ یہ بڑے دلچسپ واقعات ہیں اس کے اوپر. بلا شبہ بلا شبہ. اسد بھائی، میں بہت یعنی کہ میں بالکل یہ کہنا نہیں چاہ رہا لیکن کہنا پڑے گا، یہ وقت خاصا ہو گیا ہے، بدل ناخواستہ جناب، بدل اور ناخواستہ. اور ہم کو یہ پوڈ کاسٹ کا اختتام کہیں تو کرنا ہے، گو کہ ہم نے آغاز تو اس کا کیا، ہم کو اس کا اختتام نظر نہیں آ رہا. نہیں نہیں نہیں، آپ کو بھی نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر نہیں. لوگوں گفتگو. اور ہم سوچ بھی بیٹھ کر سوچ بھی رہے تھے کہ اس کا اختتام کس طرح کرنا ہے ہم نے. تو بہرحال بہر کیف یہ اسی طرح اس کا اختتام ہونا تھا کہ یہ اگلی نشست کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ رہ جائے. تو ابھی تک ہم نے قبلہ کی، یعنی کہ قبلہ کی پرسنالٹی کی صرف سطحی باتیں کی ہیں. قبلہ کی پرسنالٹی کو ہم نے چھوا بھی نہیں ہے. یہ بہت بہت باتیں ہیں اس میں کرنے والی. ہم نے قبلہ کے جو علوم، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ قبلہ جو باریک باتیں ہیں، جو علمی گفتگو ہیں، اس پر تو ہم نے بات ہی نہیں کی ہے. یہ تو صرف اب تک ہم واقعات ڈسکس کر رہے ہیں، اور واقعات ہی اتنے ہیں. حاضر جوابی ان کا یعنی مسائل کا حل نکالنا کسی چیز پہ، جس طرح وہ جس اینگل سے اور جس زاویے سے اس چیز کو دیکھتے تھے. یعنی کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں کیا کروں کہ بات بالکل کوئی بات ہوتی ہے اور بات یاد آیا بالکل، کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ کتاب میں نے پڑھی نہیں ہے جس کا حوالہ دے رہا ہے. کیا بات ہے، یعنی ایک مرتبہ ایک ایسی آیت کی تفسیر انہوں نے بیان کی جو مجھے کسی تفسیر میں نہیں. کیا بات، میں شاید بیان کر دیتا ہوں. فاما بنعمت ربک فحدث. بالکل انہوں نے کہا کہ ابو طالب کے احسان بتلاتے رہو. اللہ یہ کہہ رہا ہے لوگوں کو بتاتے رہو جو ابو طالب نے تم پہ احسان. اب میں نے چھان ماری تفسیر، کہیں یہ فقرہ نہیں ہے. یعنی بڑی بڑی تفسیر، برہان، صافی، نور الثقلین، تبیان، کنز الدقائق، بڑی مشہور بھی اور غیر معروف بھی. بالکل صحیح. یعنی اب نام لینا شروع کرو تو بہت طویل ہو جائے گی بات. 2 درجن کے قریب تفسیر میں نے دیکھی، شیعہ تفسیر. میں نے انہیں تھک ہار کے میں نے کہا قبلہ، میں نے بڑا زور مارا، مجھے نہیں. انہوں نے جو حوالہ مجھے دیا وہ کتاب اور اس کا ترجمہ ہر خطیب کے پاس ہوتا ہے. میں نے کہا اس میں کیا بات، وہ سامنے کی کتاب ہے، بالکل. سامنے کی کتاب ہے. تو میں بہت حیران ہوا. پھر جب وہ تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا، میں نے قبلہ یہ تو میں اتنا نالائق تو نہیں ہوں کہ میں نے. کہنے لگے نہیں، بات یہ ہے کہ اب دعا کیا کرو مولا سے کہ نگاہ پیدا ہو، بالکل بصارت پیدا ہو تمہارے اندر کہ چیزیں سامنے ہی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کئی دفعہ مجھ سے لوگوں نے اعتراض کی صورت میں کہا ہاں پتہ نہیں کہاں سے پڑھتے ہیں، اور انہی کی لائبریری سے کتاب اتار کے میں نے دی کہ اس سے پڑھا ہے.
بالکل یہ تو کیا کر رہے تھے نا کہ کتاب کا یہی نسخہ تو نہیں چپکا کہ میں خرید لیتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ حیران بھی ہوتے تھے. اور پھر جب کئی چیزیں نادر میں نے انہیں بتائی کہ وہ فلاں جگہ سے آپ نے پڑھا ہے تو بہت خوش ہوتے تھے, بہت خوش ہوتے تھے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واقعی بیان کرنے کے قابل ہیں. قبلہ کا جو انہوں نے اثر جو ہماری ذات پر ہماری زندگیوں پر چھوڑا ہے وہ تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, اور ہم ختم ہونے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ. نہیں, اور نہیں ہم چاہیں بھی تو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا بالکل. جبلت کا وہ تقاضا ہاں اتنا گہرا ہے وہ بالکل. اثر, وہ نقوش اتنے گہرے ہیں وہ مٹنے والے. ہاں وہ ہماری فطرت کے اندر ہمارے وجود کے اندر وہ شامل ہو چکا ہے. بہرحال اسد بھائی بہت وقت ہو گیا ہے اور میں اس کو اسی طرح ختم کر رہا ہوں. میں کوئی اس میں اختتامیہ نہیں ڈال رہا, میں کچھ بھی نہیں کر رہا کیونکہ اس میں تشنیگی ہے. آئندہ میں دیتا ہوں آپ کو ایک اختتامیہ. آپ نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پوڈ کاسٹ بھی کسی نام پر ہے. ہاں میں بھول چکا تھا وہ بات. کتابت میں حافظہ بڑھا دوں. ہاں بالکل. تو اور تفریح جہاں سے شروع ختم ہی ہوئی. اب بالکل صحیح. تو آپ نے فرمایا, خیر میری کوئی وسعت نہیں, ان کی محبت ہے لیکن وہ ایک دعا کی صورت ہے. یہ جس نام پہ آپ اس سلسلے کو دیکھتے ہیں امیر المومنین کا نام ہے, اور امیر المومنین کے خطبے میں موجود ہے جہاں انہوں نے فرمایا کہ میں ہر قوم میں آیا ہوں اور ہر قوم مجھے پہچانتی ہے مگر الگ الگ ناموں سے. تو انہی ناموں میں ایک نام امیر المومنین نے اپنا لقیاتیس فرمایا ہے عبرانی زبان میں. تو حضرت لقیاتیس علیہ السلام آپ کو اور تمام عزاداروں اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں, اور مولا ہمیں توفیق دیں کہ ہمارے قدم ان کی ولایت پر ڈگمگائیں. تو دوستو یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا. اب مجھ سے کچھ باتیں سن لیجئے. سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ سیٹ اپ تھوڑا چینج ہے. جی میں نے سیٹ اپ تھوڑا چینج کیا ہے اور اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اسد علی زیدی صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں. 2013 سے ہمارا 12-13 سے شاید اس سے بھی پہلے کا ہمارا تعلق ہے, اور تعلق کی وجہ بھی علامہ غضنفر ہی ہیں اور کتابیں ہیں. کتابوں کے معاملے میں ہم بہت زیادہ شدید ہیں, میں بھی اور علامہ اسد علی زیدی صاحب بھی. تو جیسے میں نے آپ کو پوڈ کاسٹ میں بھی سننے کو ملا ہوگا کہ کتابیں ہی ہیں جو ہمیں جوڑے ہوئے ہیں, اور کبھی اگر زندگی میں ہم الگ بھی ہوں گے تو اس کی وجہ بھی کتابیں ہی ہوں گی. تو ان کا بہت بہت شکریہ. وہ میرے ایک بار کہنے پر آمادہ ہوئے کہ اس پوڈ کاسٹ کی مقدماتی نشست میں انہوں نے میرا ساتھ دیا. اور پھر جیسے میں آپ حضرات سے پھر کہہ چکا ہوں کہ یہ صرف ایک آغاز ہے. میں صرف کانورزیشن سٹارٹ کروانا چاہتا ہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ غضنفر پر بات ہو, غضنفر پر کام ہو. اپنی زندگی میں جو کچھ کر سکتا تھا, غضنفر کی زندگی میں نے بہت کچھ کیا. تقریباً 10 سے زیادہ غضنفر کی کتابیں شائع کی, تقریباً 800-900 سے زیادہ غضنفر کی مجالس آج بھی ویمیو پر موجود ہیں جو کہ میں نے شائع کی تھی. ہاں اور الگ بات ہے کہ اب وہ یوٹیوب پر آ چکی ہیں وہ ساری کی ساری مجالس, لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے میں ہی ہوں جس نے ان ساری مجالس کو ویمیو پر اپلوڈ کیا تھا. اب وہ ساری یوٹیوب پر آ گئی ہیں. قبلہ مرحوم کی کتابوں کے ذیل میں سٹیمپڈ پیپر پر سگنیچر کر کے دیے تھے کہ فرقان ہی میری کتابیں چھپوا سکتا ہے, اور اگر کہیں سے چھپیں گی تو اس میں وہ کوئی وقت نہیں ہوگی. یہ ہم نے جو اگلا پوڈ کاسٹ آئے گا علامہ علی رضا صاحب کے ساتھ, اس میں انہوں نے اس پہ تفصیلی بات کی ہے. کیونکہ جو سٹیمپ پیپر آج بھی میرے پاس موجود ہے اس میں یہ لکھا تھا کہ چیک علی رضا صاحب صاحب کریں گے اور شائع فرقان حیدری کرے گا, یعنی کہ میرا ادارہ 110 بکس کرے گا, تو ہی اس کتاب کی کوئی وقت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو میں اپنی زندگی میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا ہے, آئندہ بھی کرتا رہوں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک کانورزیشن سٹارٹ ہو, ایک بات شروع ہو اور گفتگو کا آغاز ہو. یہ جتنے موضوعات میں نے ان 5 پوڈ کاسٹوں میں کور کیے ہیں یہ صرف ایک ابتدائیہ ہے تاکہ اس پر لوگ آگے کوئی کام کریں. تو میں نے محاذ کھلا چھوڑا ہے, جو بھی اس پر کام کرنا چاہتا ہے آئے اس پر کام کرے. میری نور بھائی کے ساتھ بات ہوئی ہے, نور علی نور صاحب ہمارے بہت اچھے شاعر اہل بیت, بہت اچھے دوست ہیں ہمارے. انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک ویڈیوز کی سیریز بنا رہا ہوں جس میں علامہ غضنفر عباس توسی صاحب کی شاعری پر گفتگو ہوگی, اور جو بھی کام کرنا چاہتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں. ان کو جو مدد چاہیے ہوگی میں ان کے ساتھ ہوں. میں بس یہ چاہتا ہوں کہ اس پر کام ہونا چاہیے. تو یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ جو علامہ علی رضا صاحب کے ساتھ ہے وہ 3 روز بعد شائع ہوگی, یعنی کہ منڈے کو. یہ فرائیڈے کو آ رہی ہے اور وہ منڈے کو آئے گی, کیونکہ عید کی چھٹیاں بھی ہیں بیچ میں, تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ عید کے اندر مصروف ہو جائیں گے, تو اس لیے پوڈ کاسٹ ان دنوں میں نہ شائع ہو. منڈے انشاءاللہ شام کے 5:30-6 بجے آپ کو پوڈ کاسٹ کا دوسرا حصہ مل جائے گا. یعنی یہ 5 حصوں میں ہے یہ پوری سیریز. تو پارٹ 1
فرائیڈے کو آ رہا ہے, پارٹ 2 منڈے کو آئے گا, اور پھر پارٹ 3 تھرسڈے یا فرائیڈے کو آئے گا. جیسے جیسے لوگوں کی دلچسپی ہوگی اس کے اکارڈنگلی شاید جلدی آ جائے, شاید لیٹ آ جائے, تیار ہیں سارے کے سارے الحمدللہ. تو یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ اگلی ہفتے ملاقات ہوگی, بہت جلدی ملاقات ہوگی. لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے. میرے لیے یہ قرض ہے, میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ بھی کی تھی کہ یہ میرے لیے قرض ہے اور میں یہ قرض کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جس جس کو یہ قرض محسوس ہوتا ہے اس پہ یہ واجب ہے, یہ لازم ہے کہ اسے شیئر کیجیے, لوگوں تک پہنچائیے, تاکہ جو کام ہونا چاہیے غضنفر پر وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچے, یا کم سے کم اس کا آغاز ہو سکے. تو آج کے لیے اتنا ہی. میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکیاتیس.